السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگو، اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالی حق کی پرورش مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، موافق فضاؤں میں حق نہیں کرتا. حق جو ہے وہ ہمیشہ پلے گا مخالف فضاؤں میں. جتنے بھی انبیاء آئے سب مخالف فضاؤں میں آئے. ہمارے دعوت کا کام بھی شروع ہوا یہ مخالف فضاؤں میں شروع ہوا. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کا کام شروع کیا، نبوت ملی مخالف فضاؤں میں. فضائیں ہموار نہیں ہوئی. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ کام بڑھ گیا، اور کام بڑھنے کی وجہ سے ہر جگہ استقبال شروع ہو گیا. لوگ پہچاننے لگے، جماعت والے جماعت والے جماعت والے بتا دیتے ہیں یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، رہبری کر لیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں. کسی زمانے میں یہ تھا کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے گجرات میں ایسی جگہوں پر گشت کیا ہے کہ عید کے دن بھی ہمیں کسی نے مسجدوں داخل ہونے نہیں دیا. اکرام تو کیا کرتے، مسجد میں بھی داخل نہیں ہونے دیا. اور واگڑے 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 جیسے مزاج پتھر مار کر رنگ نکالا، استدبار تھا. لیکن حضرت عمر ایک جملہ کہتے تھے، فتنۃ السرا اشد من فتنۃ الضرا. آزمائش دو قسم کی ہوتی ہے. ایک آزمائش ہوتی ہے مال ملنے کی، استقبال کی. یہ آزمائش خطرناک ہوتی ہے. اور ایک آزمائش ہوتی ہے مال نہ ملنے کی، استدبار کی. لوگ سنتے نہیں ہیں، دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے. اس میں اللہ یاد آتا ہے، اس میں اللہ یاد نہیں آتا.
اس میں آدمی فرعون بننا شروع ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ مال بہت دیتا ہے تو پھر اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مال غنیمت بہت آیا حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی فتوحات نہیں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں اتنی فتوحات نہیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئی کہ کسرا کا قالین آیا, قالین 2.5 ایکڑ لمبا تھا, 2.5 ایکڑ. جب یہ قالین آیا تو حضرت عمر نے مسجد نبی کو, اچھا اس وقت میں بلڈنگ میں تو تھی, تو چلو بلڈنگ گئے گی, میدان تھا, مسجد نبی بھی چھوٹی سی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 2.5 ایکڑ قالین کو پھیلا دیا پورے 2.5 ایکڑ میدان میں, اور صحابہ سے کہا کہ مشورہ کرو بھی کیا کرنا ہے اس کا. تو 99% صحابہ کی رائے کیا بنی کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دو. جسے زمین ہوتی ہے تو زمین ہے تو اس کے چاروں طرف باڑ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ فلاں سیفٹی ہے زمین, تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دو کسی جگہ مسلمانوں کی زمین میں جو باڑ وغیرہ لگا دو. قیامت تک کے آنے والے حاجی آویں اور حاجی آ کر دیکھیں ایک ایسی فتوحات کی اللہ تعالیٰ نے, دیکھو کتنا مال دیا. یادگار رہے گی, یادگار, یہ جملہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یادگار ہو کہ وہ کسرا جو ستاتا تھا صحابہ کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کسرا جانے ایران, جو ایران ہے جی وہ کسرا تھا. وہاں پر جو ہے قالین اچھے, آج بھی قالین اچھے بنتے ہیں وہاں ایران کے اندر. آج بھی جو ان کی کالونی جو ہے مضبوط شمار ہوتی ہے, شروع سے ان کی کالونی مضبوط ہوتی ہے. وہاں حضرت عمر نے اپنے زمانے میں سعد بن ابی وقاص کو بھیجا تھا. یہ مستجاب الدعا تھے سعد بن ابی وقاص, ان کو بھیجا کہ تم جاؤ وہاں پر. تو فتوحات شروع ہوئی. وہ فتح ایسے ہوتی تھی کہ کچھ کرنا نہیں پڑتا, فتح ہو جاتی. بیت المقدس جو فتح ہوا ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرا ہے حضرت عمر کے زمانے, فتح ہو گیا, ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرا ہے. بس حضرت عمر نے تھوڑی رعایت رکھی ان یہودیوں کی. پہلے کسی یہودی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی, کوئی نہیں جا سکتا. پچھلے ہزاروں سالوں سے بھائی تم لوگ یہاں مت آنا, ہاں بس. یعنی بہت پابندیاں تھیں پچھلی حکومتیں, ہمارے اسلام سے پہلے بھی ان لوگوں پر بہت پابندیاں تھیں, بہت کڑے قانون. کئی لوگوں نے قتل کیا ان کو, کئی تفصیلیں ہیں کتابوں کے اندر کئی مرتبہ. حضرت عمر نے جب فتح کیا تو حضرت عمر نے صرف ایک جملہ کہا, وہ یہ کہا کہ بھائی یہ مقدس لوگ ہیں, کتابی لوگ ہیں, تورات اور انجیل تورات کو بھی پڑھتے ہیں, انجیل کو بھی پڑھتے ہیں, نہیں ان کو اتنی اجازت دے دو کہ یہ آوے اور جگہ دیکھ کے چلے جائیں, یہاں ٹھہرے نہیں. اتنی اجازت بھی نہیں, بس یہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا. یہ تاریخی فیصلہ حضرت عمر کا, منفردانہ فیصلہ تھا حضرت عمر کا. کبھی وہی جو ہے مقدس دفتے ہو گیا, سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ گئی, یہ ہے وہ ہے, بس ان کو اتنی اجازت دے دو, لکھ لو. وہ لکھوا لیا تھا حضرت عمر نے اپنے صحابہ سے. تب ان لوگوں کو اتنی اجازت ہے کہ یہ آوے ٹھہرے نہیں ہیں, آوے وزٹ کر کے چلے جائیں, اتنا. وہ حضرت عمر کا فیصلہ. اس کے بعد کی حکومتیں آئی, بنو امیہ آئے, بنو عباس آئے, ترک آئے, یہ آئے, وہ آئے, وہ سب نے حضرت عمر کے فیصلے کی یعنی عزت رکھی. وہ عزت کا نتیجہ یہ ہوا جو ہمارے سامنے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نظام چلتا ہے. پھر حضور نے فرمایا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میمونہ دیکھ, حضرت میمونہ نے پوچھا تھا کہ حضرت بیت المقدس کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا حشر نشر کی جگہ ہے, حشر نشر کی جگہ, یہی سے حشر ہوگا, یہی سے نشر ہوگا.
یہی سے قیامت قائم ہوگی. حضرت میمونہ نے پوچھا کہ حضرت وہاں کیا پر وہاں کوئی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. تو حضرت میمونہ نے کہا کہ حضرت مدینہ منورہ سے بیت المقدس میں تو نہیں جا سکتی، اتنا لمبا فاصلہ میں تو سفر نہیں کر سکتی، اتنا تو فضیلت میں کیسے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، جن آپ تو جا کے پڑھے. ہاں لیکن کم سے کم اتنا کرنا کہ بیت المقدس کے اندر جو چراغ ہے اس کے لیے تیل بھیج دینا. یہ حضور نے تو میمونہ سے کہا، چراغ ہے نا، چراغ جلتے ہیں، اس کے لیے تم جو ہے تیل بھیج دیں. بس تیل جب بھیجو گی تو گویا کہ تم نے بھی ان کا ساتھ دے دیا. اور میمونہ تیل بھیجا کرتی تھی، اس زمانے میں تیل ہوتے تھے چراغ ان کے لیے. تو میں اس پر سناتا ہوں کہ ہمیشہ یہ میرا مضمون بہت گہرا، عقل مند آدمی ہوگا وہ سمجھے گا، جو لوگوں کو نہیں سمجھے. یہ بہت اوپر کی باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ کا کیا نظام چلتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اندھا دھند نہیں ہوتا. ایک تنکا جو اگر لے گا تو اللہ کے علم میں اللہ چھٹی پر نہیں گیا ہے. ہمارے کو اللہ چھٹی پر گیا وہ نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہے. سنئی بسون اعلیٰ نیت کی ہوئی عمل قیامہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سنئی بسون اعلیٰ نیت کی ہوئی عمل قیامہ، کہ نیت پر جو ہے ان کا اثر نشر ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات آئے، اور ان حالات میں سب نے کیا رجوع اللہ، ضرورتیں نہیں، لمبی چوڑے پلاننگ نہیں. لئی سب امانی کم ولا امانی اہل کتاب، قرآن میں کہا گیا. نہ تمہارے خیالات میں جو ہے نہ وہ چلے گا، نہ اہل کتاب کے خیالات میں جو ہے وہ چلے گا. لئی سب امانی کم ولا امانی اہل کتاب، یہ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو حالات کا اتار چڑھاؤ ہر آدمی میں ہوگا، اور اتار چڑھاؤ کبھی کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا. فتوحات کا زمانہ بھی آئے گا. آخری بات یہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہمارے معاملے پر ہم غالب ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو حضرت عمر کے زمانے میں جب یہ قالین آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کرنا ہے. لمبا دور گزرا ہے حضرت عمر کا، بہت محتاط دور. حضرت عمر کا جو دور ہے بہت محتاط. ساری بتاؤ کیا کرنا ہے اس کا. تو سارے صحابہ نے ایک ہی رائے دی، 99% کی رائے تھی. ایک آدمی مخالف نہیں تھا کہ اسے باقی رکھو، مسلمانوں کی یادگار بار بنا دو. حاجی آئیں گے دنیا بھر سے، حج میں بھی آئیں گے، رمضان میں بھی آئیں گے، عمرے کے لیے بھی آئیں گے. جو مکہ جاتا ہے مدینے بھی جاتا ہے، یہ دیکھ کر جو ہے سارے کے سارے حاجی خوش ہوں گے. حضرت عمر نے کہا نہیں، تم لوگ کہتے ہو یہ یادگار ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ یادگار نہیں ہے، یہ گناہ کی یادگار ہے. یہ حضرت عمر نے کہا. اس قالین پر مشورے ہوئے اسلام کے خلاف، اس قالین پر زنا کاریاں ہوئی، اس قالین پر جو ہے بہت شرابی کی گئی ہے. تو گناہ کی یادگار کو باقی رکھنا نہیں چاہتا، ٹکڑے کرو اس کے. چنانچہ اس کے ٹکڑے کیے گئے، اور جہاں جہاں مہاجرین انصار بدریین جہاں جہاں تھے وہاں وہ ٹکڑے حضرت عمر نے بھیجے، ٹکڑے کر کے. اتنا مال آیا حضرت عمر کے زمانے میں، زندگی کیا نہیں بدلی. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھیڑا افغان کے تھے. کھیڑا افغان یہ سہارنپور کے قریب میں بستی ہے. وہاں سارے افغان جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے تھے. اصل مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پٹھان تھے، کسی نے سید خان کہتے تھے. یہ جو افغانستان سے آئے کھیڑا افغان عجیب گاؤں ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے، جنہوں نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا بچپن کے اندر،
وہ بھی افغانی تھے. ابا جب رائے جاتے تھے تو ابا اجتماع میں کہتے تھے کہ مجھے جو بھی دین ملا ہے پشاور کے لوگوں سے ملا ہے. پھر ابا اپنا قصہ روتے ہوئے سناتے تھے کہ ایک مولانا عبدالحفیظ صاحب تھے، ان کی بیوی تھی، ان کی بچیاں تھیں، وہ مجھے کھانا کھلاتی تھی، مجھے دیوبند لے کر گئے اور اللہ نے مجھے علم دیا، تو مجھ سے اللہ نے جتنا کام لیا ہے اس میں افغانیوں کو بھی اللہ ثواب دے گا. جب میں عالم بن گیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پھر ہمارا جوڑ ہوا، پھر دعوت کے کام میں ہمارا جوڑ ہوا، دنیا بھر میں نام اللہ نے مقبولیت دی. وہی مولانا عبدالحفیظ صاحب خواب میں آئے اور یہ کہا کہ عمر میں نے تیری اتنی خدمت کی تھی کہ مجھے حج کرا دے. میں نے بیت اللہ نہیں دیکھا، یہ خواب میں آ کر تھا. تو ابا نے کہا میں نے ان کے لیے حج بدل کا انتظام کیا. یہ ابا فرماتے میں نے زندگی ہمارے ابا کی بھی نہیں بدلی. فتوحات ابا کا جو دور تھا وہ فتوحات کا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تو خوب فتوحات کا تھا. اور خود مولانا انعام الحسن سے جملہ کہتے تھے دیکھو مولوی یونس انعام کا دور ہے، انعام کا دور ہے، یعنی انعام ملنے کا بھی دور ہے، میرا نام بھی انعام ہے اور انعام لینے کا بھی دور ہے. یہ اشارہ کرتے ہیں مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ. بیٹا مولوی یونس انعام کا دور ہے، فائدہ اٹھا دو، یہ کہتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ. بعد میں یہ دور نہیں آئے گا، یہ دور ختم ہو جائے گا. تو مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جوتیاں تھی کھیڑا افغان سے جاتی مدینہ منورہ. ان کے کھدر کے کپڑے حالانکہ کیا کرنی تھی مدینہ منورہ میں. اور کتنے ان کے مریدین تھے، ریاض کے، جدہ کے، بڑے بڑے حجیے، اپنی وہی دل دے. تو ہمیشہ یاد رکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین کا کام چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا، مخلصین ہوں گے مخلصین ہوں گے. جب مخلصین بہت ہوں گے تو ان میں اغراض والے آ جائیں گے، اور یہ اغراض والے جو ہے سارے مخلصین کو ختم کر دیں گے. اور پھر کہتے تھے کہ جتنا بھی دور چلا خلفاء راشدین کا ایک آدمی نے سارے صحابہ کی صفوں کو الٹ دیا. یہ یہودی تھا عبداللہ ابن سبا، بس ایک آدمی. وہ مدینہ منورہ آیا اور جب دیکھا حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا، حالات بدل گئے. سب جگہ پر جو ہے فتوحات ہو رہی ہیں، غزوے ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. اس طرف تاشکند تک پہنچ گئے، یا ہندوستان میں کھانا تک آ گئے، کیرلا تک آ گئے، بھروس تک آ گئے. فوجیاں آ گئی ساری کی ساری، ہر جگہ جہاں جاتے تھے. تو ایک آدمی آیا عبداللہ ابن سبا، یہودی تھا. یہ مدینہ منورہ آ کر ٹھہرا رہا اور دیکھتا رہا حضرت عمر کا دور دیکھتا رہا. اس نے صرف ایک بات چھیڑی، کچھ نہیں کہا، ایک جملہ. میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ زبان سے جو جملہ نکالو بہت سوچ سمجھ کے نکالو. بعض مرتبہ ایک جملہ جو ہے پورے دین کو مٹا دیتا ہے. بھائی آدمی بیوی کو خدا نہ طلاق دیتا ہے تو جملہ ہی تو کہتا ہے، پورا گھر اجڑ جاتا ہے نہیں اجڑ جاتا. تو اس نے ایک جملہ کہا. ارے مہاجرین اور انصار، واہ 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 واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضور کے جو خلاف جو ملنی چاہیے وہ تو علی کو ملنی چاہیے، وہ ان کے خاندان کے آدمی ہے. عباس کو ملنی چاہیے، خاندان کے آدمی ہے. اصل میں یا ابوبکر کے خلیفہ بن گئے. کتنا جملہ تھا. اس پر 60,000 صحابہ ایک طرف سے شہید ہو گئے، 40,000 صحابہ ایک طرف سے شہید. یہ جملے سے ہو جائے توڑ شروع ہوا، یہ ہوا توڑ. ہمیشہ یاد رکھنا ولا تفرقوا کا جملہ قرآن میں ہے. معمولی سے جملے کی وجہ سے لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حجۃ الوداع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا
بھائی ہم حج میں جا رہے ہیں، بھائی ہم حج میں جا رہے ہیں، بھائی ہم حج میں جا رہے ہیں، سب کو اجازت ہے، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو۔ اس زمانے میں جو ہے ویزا نہیں تھا، پاسپورٹ نہیں تھا، ہوائی جہاز نہیں تھے، اس دور کے اندر جو ہے کوئی نظام بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹور کی ضرورت نہیں، آپ نے اعلان کر دیا نہیں ہمارا حج کا سفر ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، اب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ حج میں چلو، حج میں چلو۔ تو قافلہ جو ہے سارا تیار ہو گیا، سب لوگ جو ہے، بعض روایت میں 1,00,000 سوا لاکھ حج بھی تھے حجۃ الوداع کے وقت کے اوپر، بعض روایت میں 60,000، بعض 40,000، بعض روایت میں کہ حضور چلے تو کم لوگوں کو لے کر، لیکن راستے میں سب لوگ آتے گئے۔ اب وہ حج میں جو ہے کئی قصے ہوئے، مدینہ منورہ سے مدینہ منورہ یہ سفر ہوا حج کا، آپ کا کئی قصے ہوئے راستے میں زبان کے بول میں سمجھا رہا ہوں، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے کہا تھا، معاذ آخری نصیحت کی حضور کی، اپنی انگلی سے اپنی یوں پکڑ کے بتایا تھا، اس کو بچا کے رکھنا، بولنا مت۔ حضرت مریم علیہ السلام پر حالات آئے تو اللہ نے ایک ہی جملہ کہا، خاموش رہنا۔ زکریا علیہ السلام پر حالات آئے ایک ہی جملہ کہا، خاموش رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے تھے کہ خاموش رہو۔ خاموش رہنے کے فضائل بہت ملیں گے، بولنے کے فضائل نہیں ملیں گے۔ پہلے زمانے میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، جیسے ہمارا یہ روزہ ہے نا کہ ہم کھاتے نہیں، تو ان کا روزہ خاموش رہنا، 24 گھنٹہ ہم خاموش رہیں گے، 3 دن تک خاموش رہیں گے، بس کچھ بولیں گے نہیں۔ پانی پینا ہے تو کہیں گے کچھ جا کے لے آئیں گے، بولیں گے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو تربیت کی، یہ بات دیکھو اللہ بہت دے رہا ہے، خاموش رہنا، بولنا مت، خاموش رہنا، بولنا مت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا سفر شروع ہوا، یہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ماؤں کو لیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ماؤں کو نہیں لیا تھا، صرف 2 مائیں ساتھ کی حضور کی، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ، یہ فتح مکہ کے موقع پر ساتھ کی۔ بعد میں جو حجۃ الوداع ہوا اس میں آپ نے کہا کہ سب کو میں حج کراؤں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ماؤں کو ساتھ لیا۔ تو آپ کی ترتیب یہ تھی کہ آپ نے پورا سفر کا پروگرام حضور نے خود نے بنایا، بھائی یہاں ٹھہریں گے، یہاں ٹھہریں گے، یہاں ٹھہریں گے، یہاں ٹھہریں گے، یہاں ٹھہریں گے۔ 20 میں مقام ابا پڑتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی خبر، تو آپ نے کہا کہ ایک رات ہم وہاں بھی رہیں، یعنی والدہ کی قبر کے پاس نہیں، اس وادی میں، جس وادی میں، اس وادی میں ہم بھی قیام کریں گے حج پر جاتے ہوئے، کیونکہ آپ کی عادت تھی ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے آتے تھے، یہ آپ کی عادت۔ اب سفر شروع ہوا تو راستے میں جو ہے بہت قصے ہوئے، میں زبان کی وجہ سے بات سمجھا رہا ہوں، ان سارے قصوں کو تو میں بیان نہیں کرتا۔ حضور کا حج اگر میں بیان کروں نا تو آپ کے یہاں یہ مسجد کے اندر 1 مہینے کا بیان ہونا چاہیے، 1 گھنٹے کا، تو حضور کا حج بیان ہوگا۔ کتنی لمبی تفصیل ہے، مدینہ سے حضور کو چلاؤں گا اور مدینہ حضور کو پہنچاؤں گا، 1 مہینہ، روزانہ 1 گھنٹہ، نہ ہمارے پاس ٹائم نہ تمہارے پاس ٹائم، بہت لمبی تفصیل ہے، کئی علماء نے الگ الگ طریقوں سے لکھی ہے۔ میں نے اس کے حج میں تھا تو میں نے جو ہے تھوڑا سا بیان کیا تھا، تھوڑا سا مختصر، مکہ تک، مدینہ منورہ سے مکہ تک تھا، آج کا بیان نہیں کیا، پھر تو حج آ گیا سامنے، تو مختصر میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ مجھے زبان سمجھانی ہے، زبان کا بول آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہرن دیکھا زخمی، وہ ہرن کے پاس سے گزرے تو ہرن جو یوں زخمی تھا، کسی نے شکار کیا تھا، یوں حضور کی طرف دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے، تو حضور وہیں کھڑے تھے اور حضور نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ ہرن ہے، اسے کسی نے شکار کیا ہے،
لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کس نے شکار کیا. اس لیے تم جو ہے کوئی بھی اسے چھیڑے نہیں. یہ نہیں کہ بھی شکار کیا ہوا ہے زندہ ہے پکڑ لو ذبح کر لو, ذبح کر کے گوشت تقسیم کر لو, یہ مت کرنا. حضور نے فرمایا. اور حضور خود کھڑے رہے. جب قافلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک صحابی کو کہہ دیا کہ دیکھو اب میں تو جا رہا ہوں آگے, تم یہاں کھڑے رہنا, یہ ہرن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. اخیر میں تم آنا اخیر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو صحابی کھڑے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ صحابی کھڑے تھے تو لوگ دیکھتے تھے ارے ہرن, عربوں کو تو شوق تھا نا گوشت کھانے کا, اور ہرن کا گوشت, ارے ہرن تیار مال ہے. نہیں محل حضور نے منع کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہرن جو ہے کہ چل نہیں سکتا تھا, زخمی تھا. وہ حضور کے طرف گھسٹ کر یوں آپ آگے جا رہے ہیں اور گھسٹ کر چل رہا ہے, رو رہا ہے. حضور نے اس کو صحابی سے کہا بھائی یہ سب پیار کے ساتھ رکھو. جہاں تک حضور غائب نہیں ہوئے ہیں تب تک وہ ہرن حضور کی طرف دیکھتا رہا اور روتا رہا. آگے بڑھنے کے بعد ایک جگہ ہے مقام ابا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ سے پہلے جو ہے مسئلہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی سفر میں. اتفاق تھا, سارے صحابہ کی اونٹنیاں موجود ہیں, کھانا بھی موجود ہے. ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں احرام کی حالت میں. فتح مکہ کے موقع پر حضور نے حرم نہیں باندھا تھا, یہ غزوہ تھا. حضور نے اعلان کر دیا تھا مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں, احرام مت باندھنا, بغیر احرام کے داخل ہو جاؤ مکہ مکرمہ میں. پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے ملتزم پر کھڑے رہ کر اعلان کیا 3 دن تک حرم میرے لیے حلال ہو گیا تھا, اب قیامت تک بھی حرم رہے گا. اب جو بھی یہاں آئے گا وہ حرم بن کے آئے. 3 دن تک میں نے اللہ کی اجازت دی, اس لیے کہ مجبور ہے. اگر غزوہ ہوا مشرکین مکہ کے ساتھ حرم کی حالت میں نہیں پڑتی. یہ مکہ مکرمہ مکمل پہلے قبل فتح ہو گیا تو آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ 3 دن تک میرے لیے حرم کو اللہ نے حلال کر دیا تھا. اب حرم جو فتح ہو گیا, اس وقت قیامت تک یہ حرم ہی رہے گا. کوئی بغیر احرام کے یہ حرم میں داخل نہ. اصول بیان حضور نے قواعد بیان کی. تو وہاں پر جب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جس میدان میں جمع ہوتے تھے رات گزارنی ہے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضور کی ایک ماں کا خیمہ لگ جاتا تھا. وہ ماں حضور کی خدمت میں آ جاتی تھی, رات گزرتی تھی اور دوسرے دن سفر کرتے تھے حج کا. وہاں جب پہنچے تو سب نے کھانا بنا لیا, سب نے کھانا کھا لیا, سب دیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں بھوکے بیٹھے. صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا. حضور کو اٹھنی کا ہے کچھ پتا نہیں. صدیق اکبر حضور کا منہ دیکھ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا منہ دیکھ رہے. ایسا قافلہ تو بڑا تھا, ہر آدمی آتے ہوئے ذرا جھجکتا بھی تھا کہ مسئلہ نہیں, مسئلہ کیا ہے, حضور کو اٹھنے کا ہے. تو کچھ صحابہ آئے حضور کے پاس اور حضور کے پاس صحابہ نے آ کر کہا کہ حضرت سب نے کھانا کھا لیا, سب کے برتن بھی دھل گئے, دسترخوان بھی اڑ گئے, آپ دونوں نے کھانا نہیں کھایا, آپ کیوں اٹھنے کا ہے. آپ نے فرمایا بھائی ہماری اٹھنی جو ہے وہ گم ہو گئی, ہماری اٹھنی گم. یہ حاجیوں کے سامان گم ہو جاتے ہیں تو میں قصہ سناتا ہوں ان کو, لیکن میں ان کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ خواہ گم نہیں کرنا جان بوجھ کر. گم ہو جائے تو یہ فضیلت ملے گی, سامان گم ہو گیا, یہ بھی حج کی سنت میں سے سنت ہے. تو وہ آپ نے فرمایا ہماری اٹھنی گم ہو گئی, آپ نے فرمایا اٹھنی گم ہو گئی کیونکہ ہماری اٹھنی حاضر ہے. اب صاحب اٹھنیاں لے کر آئے, کھانا لے کر آئے, آ جاؤ حضرت آپ نے فرمایا نہیں اللہ تمہارے کھانے برکت دے. یہ نہیں کہا جزاک اللہ کہ اگر ہدیہ قبول کر لیا. آج کل تو یہ ہوتا ہے نا
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم اتنے گئے گزرے بن گئے کہ کوئی خالی کھجائے گا بھی نا تو بھی آدمی سمجھے گا کہ شاید مجھے کچھ دے رہا. یہ میرے ابا کی بات نقل کر رہا ہوں اس دور کی جب مخلصین کے تھا. ابھی تو ہم بہت دور چلے گئے. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں نظام الدین مرکز میں بیان کرتے تھے بھرے مجمع میں. یہاں تک اتنے گئے گزرے بن گئے کہ جو ہے کہ اگر کوئی خالی صرف کھجائے گا بھی تو دل میں کیا آئے گا کہ شاید یہ کچھ دے رہا ہے. رائے کا اجتماع تھا. رائے کے اجتماع میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے. تو بڑے ہی تھے حضرت شیخ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی بشیر جو وہاں کے امیر تھے, بھائی عبدالوہاب, یہ سب ٹاپ لوگ تھے جن کی وجہ سے کام چلا سب ہر ایک نے اپنے اعتبار سے کام کیا. سب ہیرے تھے ہمارے ماشاءاللہ. اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. تو ہمارا ابا کا بیان تھا. تو ابا نے بیان میں جذبات میں آ گئے. کبھی کبھی جذبات میں آ جاتے تھے. جذبات میں آ گئے کہا جیسے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, حضرت شیخ بھی میری بات سن رہے ہیں. کیونکہ اس مجمع میں مفتی رفیع عثمانی, مفتی تقی عثمانی, موسیٰ روحانی بازی جو وہاں کے بڑے بڑے علماء تھے, وہ سارے کا سارے قریب طبقہ موجود تھا اس مجمع کے اندر پیوینڈ میں. اگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور امانت داری سے کہنا چاہتا ہوں, اور میری یہ بات حضرت شیخ بھی سن رہے ہیں, اور مولانا یوسف صاحب بھی سن رہے ہیں, مولانا انعام الحسن صاحب بھی سن رہے ہیں, باقی یہاں کے پرانے بھی سن رہے ہیں, اور ہمت کر کے کہہ رہا ہوں. اور وہ بات یہ ہے, اب ابا نے بات سنی کہ دھیان سے سننا, کان کھول کے سننا, کہ جہنم میں سب سے پہلے بے ایمان نہیں جائیں گے. جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے. جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. وہ دین کے کام کرنے والے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا جہنم میں جائیں گے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کی وجہ سے جہنم کو بھڑکائیں گے, ایندھن بنائیں گے. یسعر کا جملہ آتا ہے, یسعر. اس لیے دین کا کام کرو لیکن نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن نیت کو تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا نیت ہے. پھر اس جملہ کہا, ایک بات میں نے بہت امانت داری سے کہی ہے, ابا کہہ رہے ہیں, ایک بات میں نے بہت امانت داری سے کہی ہے, جس کی نیت میں کھوٹ ہوگا اس سے دین تو پھیلے گا لیکن برکت نہیں پھیلے گی. کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اور حدیث پڑھی, ان اللہ قد یعید الدین برجل فاجر وانه لم يدخل الجنۃ الا مؤمن. کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, اور لیکن جنت میں تو مومن ہی داخل ہے. جب یہ جملہ کہا تو شیخ جو ہے بہت ہمارے شیخ بہت ابو الحسن شیخ کے شاگرد, شیخ کے خاص خادم تھے. ابو الحسن پانی پلا, ابو الحسن پانی پلا. مولوی عمر نے تو ہمیں آئینہ دکھا دیا, مولوی عمر نے تو ہمیں آئینہ دکھا دیا, اور بس تو پھر جملہ کہا کہ یاد رکھنا کہ آدمی جو ہے اگر بگڑ گیا, دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے کرتے بگڑا تو کعبے میں جا کر بھی سدھرے گا نہیں. خانقاہ کا کام کرتے کرتے بگڑ گیا, خانقاہ میں جا کر کعبے میں جا کر سدھرے گا نہیں. تو ہوائی جہاز اگر فیکٹری میں بگڑ گیا ہوائی جہاز کہاں جا کے سدھرے گا؟ تو لوگوں کو جان لے گا. جذبات میں تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کبھی کبھی جذبات میں آ جاتے تھے. جو پرانے ہیں جنہوں نے ہمارے ابا کے بیانات کو سنا ہے انہیں محسوس ہے. پھر جو ہے جب بیان پورا ہو گیا تو شیخ نے بلایا اور شیخ نے کہا, بھائی مولوی عمر, اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر برائی سے حفاظت کرنا. آدمی اپنا دیکھے میں کہاں پر ہوں, اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے, حالانکہ اللہ کے نبی ہے.
بے اللہ کی نبی ہے نا، قد غفر اللہ لکم ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کوئی اگلی پچھلے معاف ہے. حضرت عمر اس پر روتے تھے، ابو بکر اس پر روتے تھے. ارے جملہ کہتے تھے کاش میں چڑیا ہوتا. صدیق اکبر کہتے تھے کاش میں چڑیا ہوتا. حضرت عمر کہتے تھے لا لیا ولا علیہ. ایک ہی نصیحت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کام بڑھ رہا ہے، اپنی نیت بھی صاف رکھو اور زبان بھی پاک رکھو. اور ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، شاید کسی مولوی صاحب نے آپ کو مسئلہ نہیں بتایا ہوگا، یہ مسئلہ سن لو. دل کے دو قسمیں ہیں، ایک قلب سلیم، ایک قلب سقیم. قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر کوئی کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو. قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس کے دل میں حسد نہ ہو. قلب سلیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں کوئی رذیلہ نہ ہو. الا من اتى الله بقلب سلیم، قرآن میں بین من شیعته لابراہیم اذ جاء ربه بقلب سلیم، یہ قرآن میں. حضور دعا مانگتے تھے اللہ تو مجھے قلب سلیم عطا فرما، حدیث کی دعاؤں میں. تو جس کا دل صاف ہوگا اس کی عبادت بھی قبول ہوگی، اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اس کا جشن بھی قبول ہوگا، اس کا چلہ بھی قبول ہوگا، اس کا مشورہ بھی قبول ہوگا، اس کے چار دینے بھی قبول ہوں گے. دل صاف ہوگا. اور جس کا دل سقیم ہوگا، سقیم ڈاکٹروں والا دل نہیں، بیمار دل. قلب سقیم اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، بدگمانی ہو، بیمار دل شریعت کے اعتبار سے. تو سارے علماء کا اتفاق ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ علماء کی قسمیں، عرب علماء کچھ کہتے ہیں، ہندوستان کے علماء کچھ کہتے ہیں، مصری علماء کچھ کہتے ہیں. اس مسئلے میں سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر دل کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، رذائل ہیں، بدگمانیاں ہیں، کوئی معاملہ ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور کانٹے ہیں، تو اس کی نہ عبادت قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی. ہاں نیکیاں نہیں ملیں. ابھی جو نیکی اللہ دے گا، مثلا عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے اور قلب سقیم کے ساتھ پڑھی، دل کے اندر سے کوئی گڑبڑ ہے، بیوی کے بارے میں، بچے کے بارے میں، پارٹنر کے بارے میں، ساتھی کے بارے میں. آج کل تو ساتھی کے بارے میں تو گمانیاں ہوتی ہیں. ارے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ خراب ہے، وہ اچھا ہے. تمہیں ہمیں کہنے کا کیا حق ہے؟ آپ تو ظاہر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور ظاہر میں مشورہ کریں گے. تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں. ہاں نیکیاں ملیں گی، اور نیکیاں کمانا ہماری شریعت میں سب سے آسان کام. قبول کرانا یہ مشکل ہے. اللہ کا اصول ہے انما يتقبل الله من المتقین، تقوی والوں کا ہی ہم قبول کرتے ہیں. اللہ نے نہیں کہا نماز پڑھنے والوں کا قبول کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کا قبول کرتے ہیں، حاجیوں کا قبول کرتے ہیں نا. تقوی والوں کا ہم قبول کریں گے بس. نیکیاں سب کو دے دیں گے. عشاء کی نماز پڑھیں گے، فرشتے کیا لکھے گا؟ ممرہ کی مسجد میں عشاء کی نماز اس نے پڑھ لی، نیکیاں آ گئی. یہ نیکیاں آتی جاتی رہیں گی. گناہ کیا، نیکیاں جو ہے ختم ہو گئی، پھر نیکی کی پھر جو گناہ معاف ہوئے، یہ چلتا رہے گا حساب کتاب اللہ کے یہاں. اور اتنا آسان کیا، پڑھو ایک دعا میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس اتنا پڑھا ہم نے. تو روایتوں میں آتا ہے جو ایک مرتبہ اتنا پڑھ لے، اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا. کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں تو آسمان پر اللہ بھی مسکراتے ہیں. گھر جا کر عمل کر لینا کہ باپو نے یہ عمل بتایا ہے، لیکن محبت سے دیکھنا. یہ نہیں بھائی میں ہنستا تو ہوں لیکن تیری میری لڑائی جو ہے وہ ہے. محبت کیا نہیں، وہ تو گھر پڑے. آپ سمجھے گے نہیں. یہ حدیث ہے طبرانی.
کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے دیکھے، دونوں مسکرا، اللہ جی ہنستے ہیں، کتنا آسان ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے مسافہ کرے، 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی، تو دونوں کے دونوں محبت سے، دادا گیری سے نہیں، لڑنے کے لیے نہیں، اس کے لیے محبت سے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں ایسے جھڑیں گے جیسے ہم نل کھولتے ہیں، پانی کا دھڑ 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 تو نیچے آتا ہے، ویسے جو گناہ جھڑیں گے۔ تو نیکیاں قبول، نیکیاں حاصل کرنا، گناہ معاف کرانا، یہ ہماری شریعت میں بہت آسان چیز ہے۔ سب سے مشکل چیز قبول کرنا، 100% ہوگا تو قبول کریں گے آپ، ہاں فضل اس کا ہو جائے، قبول استگر کے ہنر نیستاس کہ جسمہ پناہ ہے جگر نیستاس، کسی پر اللہ کا خاص فضل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے، وہ اس کا کرم۔ لیکن قانون یہ، ہماری شریعت میں ساری نیکیاں قبول کرانی ہو تو پورے قوائف لاؤ، صرف ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے جس میں 100% اخلاص کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے کہ جس میں 100% کمائی کرے تو سمجھتے ہو نا، بھی فوراً ہم جماعت بیچتے ہیں تو ہمارے ساتھی کرے دیکھتے ہیں نہیں، 3 چلے پورے ہوئے کہ نہیں، برابر مسئلہ جماعت میں آتا ہے کہ نہیں آتا، مشورے میں آتا ہے کہ نہیں آتا، 3 دن لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا، چلا لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا، کمائی دوسرے کہتے ہیں۔ ایک نیکی ایسی ہے کہ جس میں پورے قواعد کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ نیکی کون سی ہے؟ خدمت کی۔ کہ بدکار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، تھی بدکار، اس پر اس کی معافی ہوگی، کچھ بھی قواعد نہیں تھے اس کے پاس، گندی تھی، لیکن وہ نیکی۔ اور یہ چیز بغیر اخلاق کے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ اخلاق بڑھتے تھے۔ وہ دعوت کا کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا آپ لوگوں کو بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار، سب سے پہلے اخلاق ٹھیک کرو، زبان ٹھیک کرو، دل پاک رکھو، یہ 3 کام کرو خالی، تو دعوت کے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے بڑے کام لے گا۔ اخلاق، زبان۔ آج تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقولہ بیان کرتا ہوں، ارے بیٹا یونس، آج تو اگر کوئی 4 مہینہ لگا لے نا، 4 مہینہ، تو بھی اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے۔ 4 مہینہ لگ گیا، اب جبریل سننے کو مسافر کرے گا تو عظیم ہوگی۔ 4 مہینہ لگا، 4 مہینہ لگایا، بہت دیر لگتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہو گیا، اور عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق بہت ہو گیا۔ آپا 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 آپا، آپا تو وہ بنتی ہے جسے اللہ آپا بنا، اور پیر وہ بنتا ہے جسے اللہ پیر بنا ہے، جس کی محبوبیت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے، وہ اللہ ڈالتا ہے۔ 3 چلا لگانے سے پیر نہیں بنتا، میرے ابا کہتے تھے کہ 3 چلا لگانے سے 2 چلا لگانے سے اور آپا نہیں بنتی، تصویر پکڑ لے گی اور جب منہ سے ہاتھ میں لے گی آپا بن گئی۔ اخلاق پہلی چیز ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بدکار عورت تھی، اس سے بدکار کوئی عورت نہیں۔ اب رنڈی کا جملہ کہنا تو سر اچھا نہیں لگتا، لیکن اتنے بدکار تھے یہود بھی ڈرتے تھے۔ وہ گھر سے بن ٹھن کے نکلے تو کیونکہ مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے، مدینہ منورہ میں مسلمان رہتے تھے، یہود بھرے ہوئے تھے اور مشرک نہیں کرتے۔ یہ جب ان کو دنیا والوں نے نکالا یہودیوں کو، تو 3 بڑے بڑے قبیلے تھے جو وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ انہوں نے مدینہ پر قبضہ کر لیا تھا، خیبر پر قبضہ کر لیا تھا، یہ زمینیں کھجور اٹھی تھی، تو اس پر شروع سے یہ لوگ چلے آ رہے تھے۔ یہ لوگ بہت کوانٹٹی کے اندر اور مالدار بھی تھے۔ یہ یہودی ایک یہودی نے کہ مسلمان ہوا تو حضرت عمر سے کہا تھا، حضرت عمر کی وجہ سے مسلمان ہوا تھا، وہ بہت بڑا مالدار تھا۔ تو حضرت عمر سے کہا کہ بھائی حضور کے پاس لے جا رہے تھے حضرت عمر اسلام میں داخل کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر سے کہنے لگا کہ میری رائے نہیں، میرے پاس بہت مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان قیامت تک آئیں سب میرے مال میں پاٹنا رکھیں۔ یہ حضرت عمر سے کہا کہ جتنے مسلمان قیامت تک آئیں
قیامت تک دنیا میں جہاں پر بھی پھیلے اسلام جہاں تو میرے اس مال میں پاتی حضرت عمر کھڑے ہو بھائی کیا کہہ رہا ہے تو میں صحیح کہہ رہا ہوں میرے پاس اتنا مال ہے کہ سارے مسلمانوں کے گھر بھر جائیں گے خالی ہوگا بھائی گھر کا مجبور تھا ابھی مسلمان نہیں ہوا حضور لے جا رہے تھے حضرت عمر لے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور راستے میں اس نے بات کی حضرت عمر نے کہا دیکھ میرے سامنے تو کہی ہے وہاں مشورے مت کہنا حضور کے سامنے ہی مت کہنا اس لیے کہ اگر حضور نے قبول کر لیا یا شورا والے نے قبول کر لیا یہ حساب کون رکھے گا اسلام تو تیرے ذہن میں کہ اسلام جزیرۃ العرب میں تیرے ذہن میں کہ اسلام یہ دیہاتی جو ہے قرب و جوار والے وہاں اسلام ہے تیرے ذہن میں کہ مکہ میں اسلام ہے طائف پہنچا ہے اسلام زیادہ سے زیادہ بصرہ کوفہ تک پہنچائے شام تک پہنچائے یہ اسلام پہنچائے اسلام تو بہت پھیلے گا پتہ نہیں کہاں کہاں مسلمانوں کو جیسا کون رکھے گا تو مجھے کہو میرے سدھارن تو کیسے رکھے گا ادھر کی زندگی بڑھ جائے گا یہ بات مت رکھنا حضرت عمر نے منع کیا اگر حضرت عمر منع نہ کرتے اور حضور قبول کر لیتے تو ہم سب پارٹنر ہوتے تو میں حضور کے اخلاق پر سنا رہا تھا کہ وہ بدکار عورت تھی یہودی بہت ڈرتے تھے مسلمان تو ڈرتے تھے مشرکین بھی ڈرتے تھے وہ راستے میں چلتے چلتے لوگوں کو ہاتھ پکڑ لیا ایک مرتبہ اس خوشبو لگا کر اور جو اپنا اچھے کپڑے پہن کر بن ٹھن کر وہ نکلی جس راستے سے وہ گزرتی تھی لوگ راستہ بدل دیتے تھے اتفاق اس دن ایسا تھا کہ حضور کھانا کھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھ کر کھانا کھا رہے اور جب ایسا موجود گھر میں نہیں کھا رہے تھے باہر اپنا جو چھوٹا موٹا صحن ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر کھا رہے ہیں وہ عورت نے دور سے دیکھا کہ محمد کھانا کھا رہے ہیں تو وہ چلی جب چلی تو حضور کی طرف چلی اب صحابہ کو ٹینشن ارے کہ حضور کی طرف جا رہی ہے یار کوئی روکے اس کو اور روکے بھی کون کس کی طاقت ہے وہ روکنے جائے گا دوسروں کو پکڑ لے گی دور دور سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہہ رہے یار یہ تو حضور کی طرف جا رہی ہے حضور کی طرف جا رہی ہے میں حضور کے اخلاق سکھا اور بتا رہا ہوں سیدھی حضور کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تو اس نے کیا کہا یا محمد اتأکل کما یأکل العبد تم ایسا کھاتے ہو جیسے تو غلام کھاتا ہے آپ نے فرمایا ہاں انا عبد من عباد اللہ آکل کما یأکل العبد میں اللہ کے بندے میں سے بندہ ہوں میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے اللہ کا بندہ ہوں دوسرا سوال کر لیا یا محمد اتأکل واحدا وتنسانی کیا آپ اکیلے کھا رہے ہو مجھے نہیں کھلا رہے حضور پر اور بالکل نیچے اور حضور رسول اللہ اخلاق برتے اور ہمارے دونوں کو کوئی ہوتا تو اصلاح کر لیتا نہیں کر لیتا اس گلی بھول جاتی ہے کبھی آتی ہی نہیں وہاں وہ چیز نہیں انک لعلی خلق عظیم عطا بولے رہے چل بتنسانی آپ اکیلے کھا رہے مجھے نہیں کھلا رہے آپ نے فرمایا کھا لے لقمہ لے اس نے کہا نہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤ یہ حدیثوں میں قصہ آتا ہے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ آپ نے لقمہ ہاتھ میں لیا کر لے کھا لے کہنے میں اپنے منہ کا لقمہ کھلاؤ اطعمنی ما فی فیک یہ روایت ہے اس جملے کو کہہ رہا ہوں آدمی والے اطعمنی ما فی فیک اے ما فی فمک فیک کہتے ہیں منہ کو کہتے ہیں جو تیرے منہ میں ہے نا وہ کھلا پلیٹ میں سے لقمہ دے کے مجھے دے رہا ہے اپنے منہ والا لقمہ کھلا اس نے بولنا بہت اچھا منہ سے لقمہ نکالا اور اس کو دیا اس نے کھایا
اور اسی وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی. اور سب دیکھ رہے ہیں صاحب، یہ قصے چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں. چلو چونکہ سب نے دیکھا نا، کوئی وہاں کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، کوئی وہاں کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. بعد میں وہ اشوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، مسلمان بن گئی. پھر تو یہ بڑی آپا بنی، حقیقی آپا مدینے کی. لفظ سے شادی کی پہلے کیسی تھی اور اب کیسی بنی؟ اور وجہ کیا بنا؟ حضور کے اخلاق. حضور کا حضور اس کو جھڑک دیتے، اس کو ڈانٹ دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کبھی آتی وہ بلکہ مد مقابلہ آ جاتا حضور. پھر اس کی شادی، اس کا انتقال. اب تو وقت نہیں ہمارے پاس، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا، جب اللہ لائے گا دوسری مرتبہ. مجھے تو وہ قصہ حجۃ الوداع کا بیان کرنا تھا. وہ قصے تو قصے نکلتے جاتے ہیں، باتیں رہ جاتی ہیں. بعد میں سنائیں کہ کس کے ساتھ شادی ہوئی، کون بنی، مدینہ منورہ کی کون بنی. تو اخلاق ہمارے اچھے ہیں، یہ میری نصیحت یاد ہے. زبان ہمارے پاس، دل پاس. ساتھی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کا. کسی کے بارے میں ہمارا جو قافلہ ختم ہوا ہے، ہم جو روحانی زوال پر آ گئے، سب جانتے ہیں، سب بالغ ہیں، سب جانتے ہیں کہ روحانی زوال پر ہم آ چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں بد اخلاقی آ گئی تھی، ہم میں غلو آ گیا تھا، ہمارے اندر بدگمانی آ گئی تھی. ہم سب اپنے آپ کو جبریل سمجھ رہے تھے کہ ایک ایک ساتھی ٹوٹتا گیا، ایک ہی ٹوٹا، ایک ہی ٹوٹا، ایک ہی ٹوٹا، ایک ہی ٹوٹا. آتے تھے لیکن دل ملے ہوئے نہیں تھے، تو ہمارا قافلہ ہی اجڑ گیا اور اجڑے گا. یہ میری بات یاد رکھنا، جب تک ہمارے اندر صفات نہیں آئیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. صفات کا آنا بہت ضروری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں، سب کمرہ بھرا ہوا ہے. ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے جریر ابن عبداللہ البجلی. یہ بہت خوبصورت صحابی ہے، یمن کے شہزادے. یہ باہر آ کر کھڑے ہو گئے. حضور نے دیکھا، حضور جریر آئے جریر. تو حضور نے یہ دیکھا کہ جی کوئی جگہ مل جائے تو غلام بول دو. لیکن کمرہ ایسا کچا بھرا ہوا تھا، جگہ تھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رومال دلایا، تو ہٹا دو، اس کام میں تکلیف ہو، مجھے یہ ہاتھ میں دو. تو وہ دے دیتے، وہ کیوں نہیں دیا؟ ہے دوسرا ہے ہاتھ والا نہیں، چلو چھوڑو کوئی بات نہیں. یہ جو ہے نا، یہ یہودی کی چال ہے. یہ امام کو ایسا جو کرتے ہیں نا، مسئلہ تو ہم بیان کرتے نہیں ہیں، ہم مسئلہ تو بیان کرتے نہیں ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں، مجھے سمجھاتا ہوں آپ کو. امام کے وہاں یہ ہوگا تو اس کا پورا دھیان نہیں ہوگا، کیا خوشی خوشی میں پڑے گا. ہم جو ہے امریکہ سے آ رہے تھے، ڈیلٹا ایئر لائن سے، ہمارے شکاگو سے یا ڈیٹروئٹ سے ہم جرمن اترنا تھا ہمیں کرنٹ پر. ہم فرسٹ کلاس میں تھے، میں میری اہلیہ تھی، بچے تھے جو ساتھ تھے. تو پائلٹ جو ہے وہ آیا، لمبی فلائٹ تھی، وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم بیٹھے ہوئے فرسٹ کلاس میں، تو اس نے آ کر سلوٹ کیا پائلٹ. جب ہم سے مسافہ کیا، جب وہ آیا تو ہم بھی اس کے کھڑے ہو گئے. پائلٹ آیا ہمارے پاس تو اس نے کہا جنٹل مین، آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ میرے ساتھ چلو کوکپٹ میں جا فلائٹ چھوڑا. اور اس نے اپنی سیٹ پر بٹھایا. ارے یار ہمیں تو ڈر لگے، اور سیٹ پر بٹھا کر اس نے جو ہے ہمیں فوٹو کھینچا. ہمارا لڑکیاں بھی تھیں، سب نے ایسا پہنا ہوا تھا، یہ اس قسم کا. میں نے کہا پائلٹ کا مولویوں کے پاس آ گیا. تو خیر اس نے تو جو بات ہوئی تو ہماری یوٹیوب پر بھی فوٹو آ گئے، یہ آ گیا، وہ آ گیا. پہلے تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ یہ اچھا آدمی ہمارے فلائٹ میں سفر کر رہا ہے. تو جو لڑکیاں تھیں نا ہوائی جہاز اڑانے والی ہیں، 5-6 لڑکیاں تھیں، بڑا فلائٹ تھا وہ.
تو وہ جو ڈیلٹا ایئر لائن جتنا تو یاد ہے ہمیں، تو اس نے تو میں نے دیکھا کہ سب ایسا پہنے ہوئے ہیں سب. یہ جائز ناجائز یہ تو مفتیان کرام کہیں گے، ہم نہیں کہتے، لیکن مناسب نہیں ہے. یاد رکھنا مناسب نہیں ہے. کئی وجوہات ہیں، میں کئی مرتبہ بیان میں کہہ چکا ہوں. یہ تو ہمارا جنت بھول جاتا ہے، ورنہ جہاں پر بھی ہم بیان میں جاتے ہیں تو کہتا ہے پہلے سے تفصیل دے دو کہ یہ ایسا ہوگا تو ہم بیان نہیں کریں گے. میں کان کا مریض ہوں کہ میرے کان میں تکلیف ہے، بائیں کان میں. اب وہ مجھے تکلیف شروع ہو گئی، اب وہ تکلیف شروع ہوتے تھے کہاں تک پہنچتی ہے. ہم بیان تو کر رہے ہیں 1 گھنٹہ، ہم تو تکلیف بھگتنی ہے ہم کو. یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے دیکھو ہمارے مجموع کے اندر جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے سب اپنا ہمارے کھیل تو کرو. وہ پائلٹ کا دیکھ کر میں سمجھا، خیر اس سے باتیں کی، فوٹو کھینچے. یہ بول رہا ہے کہ آئی لو یو اور لو یو، تو ہم تو سمجھتے نہیں ہیں. آئی فین، تو ہم تو فین کو تو پنکھے کو فین سمجھتے ہیں. فین کا مطلب پنکھا، آپ سمجھے گا نہیں. لیکن چونکہ سارے گورے تھے، کون سی بچے بیٹا ہمارا تھا خالد صاحب تھا شاید، ہاں، تو وہ جو تھوڑا انگریزی سمجھتا تھا کہ ابا یہ کہہ رہا ہے بھائی کہنے دینا بھائی، تو اپنے سیٹ پر چل رہے ہیں تو ڈر لگ رہی ہے. تو خدا نے کہا تھا کہ بٹن دب گیا تو آپ سمجھے کہ نہیں. اس لیے ہم تو ایک بار تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب یہ صحیح ہوا. وہ پائلٹ نے کہا کہ حضرت آپ یہ میری سیٹ پر بیٹھ کر جو ہے حج میں جا رہے ہیں، تو کہا آپ جو ہے میری سیٹ پر بیٹھ کر بیان کریں. تو ابا نے آدھا گھنٹہ بیان کیا تھا دوران پرواز. اور ایک مرتبہ شیخ کے ساتھ ہی صحیح ہوا تھا. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارا قافلہ رائے گڑھ کے اجتماع کے بعد کراچی آیا تھا. اور کراچی سے یہ سارے کے سارے جا رہے تھے حج پر. اور کراچی ایئرپورٹ پر ہی انہوں نے ٹھہرنے کا نظام کر لیا تھا. سب پر کمرے وغیرہ، کھانا پینا، بڑا ایئرپورٹ ہے وہ. سب نے ایک جمال سے کراچی ایئرپورٹ پر پورا کراچی کمڑ کر آیا تھا. وہاں تو قادرین تھے. تو ایک پائلٹ سے قادری صاحب، اب تو شاید انتقال کر گئے ہیں، وہ اس وقت ہمیں امریکہ فلائٹ لے کر گئے تھے PIA. وہ قادری صاحب جو ہے شام کو 7 بجے PIA کا فلائٹ لے کر امریکہ سے کراچی میں لینڈ ہوئے. اور کراچی میں جب لینڈ ہوئے تو پورا کراچی ایئرپورٹ مردوں سے عورتوں سے بھرا ہوا. تو قادری صاحب نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ بولے شیخ ہیں آئے ہوئے، اور مولانا یوسف صاحب بھی ہیں، اور مولانا امام صاحب بھی، اور مولانا پالم پوری بھی ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد مولانا پالم پوری کا بیان ہوگا. یہ سارے کے سارے مولانا پالم پوری کا بیان سننے بھی آئے ہوئے ہیں. اچھا کہاں جا رہے ہیں حضرات؟ یہ بات صبح جو ہے 10 بجے کی ان کی فلائٹ PIA کی، یہ جا رہے ہیں جدہ، حج کا علاقہ ہے. اچھا کون سی فلائٹ PIA کی؟ پائلٹ کون ہے؟ فلاں پائلٹ. پائلٹ خود تھے نہیں، تو پائلٹ کے نام پہ یاد تھے. یہ قادری صاحب کہتے تھے کہ میں سیدھا گیا ایئرپورٹ کے جو مین مینیجر تھا اس کے پاس، اور اس کے بعد جا کر کہا کہ مینیجر صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے. کہ کیا؟ یہ کہا کہ صبح حضرت شیخ جا رہے ہیں جس فلائٹ سے، وہ فلائٹ میں لے کے جاؤں گا جدہ. تو مینیجر نے کہا آپ امریکہ سے آ رہے ہیں اتنی لمبی پرواز کر کے، 1 ہفتے تک تو آپ کو کوئی فلائٹ ملے گی، 1 ہفتہ آرام کرو، اس کے بعد فلائٹ ملے گی. نہیں آپ جو اور میں بھی مجھے خواہش ہے کہ میں شیخ کا اور حضرات کا پالم پوری جتنے ہمارے حضرات ہیں ان سب کی فلائٹ کو میں لے کر جدہ جاؤں. یہ میری شروع سے تمنا تھی اور دعائیں مانگتا تھا. آج اللہ نے چانس دیا ہے. بولے چانس تو دیا ہے لیکن یہ کہ ہم آپ کو نہیں بھیج سکتے، کمپنی نہیں بھیج سکتی آپ. خیر ان کے تعلقات تھے، انہوں نے اوپر بات کی تو آرڈر آ گیا پھر تمہارے لسٹ پر جاؤ. بہت اچھا. اور قادری صاحب کہتے تھے کہ وہاں ایئرپورٹ پر ہی میرا کمرہ تھا، میرا کمرے کے اندر جا کر میں نے اپنا کھانا وانا کھایا، گولی وولی کھائی اور میں سو گیا. اور صبح جو ہے شیخ کے فلائٹ پر میں اپنی ڈیوٹی پر آ گیا. تو قادری صاحب کہتے تھے کہ جب سارے کے سارے فلائٹ میں بیٹھ گئے تو میں خود اپنے کیبن میں سے نکل کر سب سے پہلے شیخ کو جا کر ملا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے اسی لباس میں، داڑھی بھی ان کی. ہم جب جاتے تھے تو ہمیں بھی ریسیو کرنے کے لیے وہ قادری صاحب ہی آتے تھے اور اپنے اسی ڈریس میں آتے تھے، پائلٹ کا جو ہوتا ہے وہ. شیخ کے پاس گیا تو شیخ کے پاس جا کر کہا کہ حضرت یہ آپ کا جہاز جدہ جا رہا ہے
اور میں انشاءاللہ اس جہاز کو لے کر جدہ جا رہا ہوں. تو شیخ نے کہا اچھا منا ذرا تیز چلیے, منا تیز چلائیے, تیز آہستہ مت چلائیے, تیز تیز جلدی سے جدہ 1 گھنٹے میں جدہ پہنچا دیا. تو میں نے حضرت شیخ سے کہا کہ حضرت ہم تو جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے ترتیب اسی ترتیب سے چل سکتے ہیں. نہیں بیٹا تو جلدی کریے, تو جو ہے نا یہ دبا میں نا پاؤں کا. حضرت شیخ تو یہ جو پاؤں کا دبا ہے نا تیز دبائیے, میں جلدی سے مکہ مکرمہ پہنچا دیتے ہو. اس قسم کے قصے ہوائی جہاز میں ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. اس کو آپ لوگ سوچتے رہنا جو سوچنا ہو, اس لیے کہ اس کے اندر یہودیت میں پکڑی. ہمارے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عربوں کو کہ تمہاری نماز تمہاری منقاد نے خراب کر دی. وہ عرب لوگ جترا پہنتے ہیں نا, اور بھی چونچ ہوتی ہے, چونچ یاد ہے نا, وہ کھڑے کھڑے چونچ ٹھیک کرتے رہتے, کھڑے بھی ہیں, جترا بھی ٹھیک کر رہے, چونچ بھی ٹھیک کر رہے. تو حضرت کہتے تھے کہ تمہاری منقار چونچ کو کہتے ہیں کہ تمہاری چونچ نے تمہاری نماز ضائع کر دی, تمہارا دھیان ہی منقار کی طرف ہوتا ہے. تو عرب جو ائمہ ہوتے تھے ان کو منع کر دیتے. چنانچہ حرم شریف کے جو ائمہ ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں ان کی اب دیکھو فوٹو کے اندر چونچ تو دکھائی دے گی, لیکن نماز بھی یہاں ہاتھ میں لگائیں گے. یہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات چلائی تھی جب وہ زندہ تھے. پتہ نہیں کیا قصہ کہہ رہا تھا, بتاؤ. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے ہو گئی تو حضور بڑے پریشان. حضور نے کہا ہماری اٹھنی, صحابہ نے کہا ہماری اٹھنی ہے, آپ نے فرمایا نہیں. چنانچہ مسئلہ تھا ابو بکر کے غلام کا. ابو بکر کے غلام نے اٹھنی سنبھالی نہیں. تو صدیق اکبر جو ہے بہت خفا تھے, بہت خفا. اور غلام دکھے میں ماروں, غلام دیکھے میں ماروں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تیور دیکھ رہے تھے کہ آج ابو بکر مڑ ہوئے نہیں ہے, آج جو غصہ آ رہا ہے ان کو. یہاں تک کہ صحابہ دوڑے آئے اور صحابہ نے کہا کہ تو اٹھنی مل گئی, اٹھنی مل گئی, اٹھنی مل گئی, اٹھنی مل گئی. یہ کہاں سے ملی؟ وہ بھاگی بھاگی جا رہی تھی اور کسی جگہ پر جا کر کسی درخت میں سے وہ اٹک گئی, اس کی نکیل وہ ٹھہر گئی, وہاں وہی ٹھہری ہوئی ہے. اب آپ کی اٹھنی آ رہی ہے, اب وہ اٹھنے لے کر وہ غلام آیا, سمجھے, جس کے ذمے تھی. صدیق اکبر آتے ہیں, صدیق اکبر نے ایک تھپڑ ماری. غلام ایک اٹھنی تجھے دی ہے جس پر میرا سامان ہے, حضور کا سامان ہے, تو اس سے اتنا سنبھلا نہ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کیا کہا, دیکھو بھائی محرم کو مار رہا ہے. یہ حضور نے فرمایا, محرم کو مار رہا ہے. اور بھی صدیق اکبر سے کہا احرام کی حالت میں ایسا نہیں کیا کرتے, یہ اخلاق سکھائے. اب زبان سے ذرا قصہ چلا تھا, آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو حضرت صفیہ کی اٹھنی بیمار ہو گئی, نظر لگ گئی. کیا ہوا؟ حضرت صفیہ جو رونے لگی. جب حضرت صفیہ رونے لگی تو حضور کو پتا چلا کہ حضرت صفیہ رو رہی ہے. بھی کیا ہوا؟ حضور خود آئے اور کہا کہ بھائی صفیہ کیا ہوا؟ یہ کہا کہ حضرت میری اٹھنے جو ہے نظر لگ گئی ہے, چلی نہیں رہی ہے. ابھی تو حج کا سفر ہے, اب یہ سفر کب ملے گا ہم کو, اور بھی آپ کے ساتھ آپ کا آخری حج ہے. آپ نے فرمایا تم گھبرا ہوا, لیکن میں جذبات نہیں تھی, رو رہی تھی. حضور نے فرمایا رویا نہیں کرتے, تمہاری آواز نکل رہی ہے, سارا قافلہ تمہاری آواز سن رہا ہے, یہ مناسب نہیں ہے, جذبات نہ پاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ رونے لگے تو حضور نے اپنے کپڑے سے ان کے آنسو پہنچے. حدیث میں آتا ہے جذبات ہوگا. اتنا بڑا قافلہ ہے کہ کسی کے پاس سے مبنی نہیں لے سکتے تمہارے لیے, تم کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے, تمہیں لے کے جائیں گے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ بس برداشت نہیں ہوا ان سے, روتی رہی. تو حضور نے اعلان کیا اچھا میں ایک کام کرو, اگلا سفر ملتوی, آگے جانا ہے. تو آپ نے اس دن کا سفر ملتوی کر دیا. آگے جانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی قبر والی رات آگے. آپ نے فرمایا مقام ابا آج نہیں ٹھہریں گے, کل ٹھہریں گے. وہ آج جو یہی پڑاؤ ڈال, پھر پڑاؤ ڈال دیا. جب پڑاؤ کیوں ڈالا؟ حضرت صفیہ کی وجہ, بیوی کی وجہ سے پڑاؤ ڈالا. سب کیا ہوا حضرت صفیہ کی اٹھنی.
جو قافلے میں بات چلی، ارے بھی کیا ہوا کہ پڑاؤ ڈالنا تھا تو آئیے، پڑاؤ کیوں ڈالا؟ حضرت صفیہ کی اٹھ گئی، حضرت صفیہ کی اٹھ گئی، حضرت صفیہ کی اٹھ گئی، یہ باتیں چلی پورے قافلے میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا کہہ دیا، جب پڑاؤ ڈالنے کا کہا تو ظاہری بات ہے کہ حضور کا خیمہ لگے گا اور خیمے کے اندر ایک ماٹی جو باری ہے وہ آئے گی۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس رات میں تو صفیہ کی باری تھی، یہ اتفاق تھا۔ تو میں نے صفیہ گھبرائی کہ یار میری وجہ سے پورا قافلہ ٹھہر گیا اور آج باری بھی میری ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، آج باری میری ہے۔ تو یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس۔ ہمیں یاد رکھنا امہات المؤمنین کی جو امہات المؤمنین تھی، ان کی دو ٹولیاں تھیں، ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی اور ایک ٹولی کی ذمہ دار ام سلمہ ہوتی۔ تو یہ حضرت صفیہ جو ہے یہ ام سلمہ کی ٹولی میں تھی، تو ظاہر بات ہے کہ ام سلمہ کی ٹولی میں ہے تو ام سلمہ کے پاس جانا چاہیے ان کو کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو گھر کرو، لیکن یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس۔ یہ کہ بہن جی میں بہت پریشان ہوں۔ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت صفیہ کہہ رہی ہے میں بہت پریشان ہوں کہ کیا ہوگا؟ گھر میں آج جو ہوا تو تمہارے سامنے، حضور نے سارا سفر ملتوی کر دیا، سارا قافلہ یہی ٹھہر گیا اور آج اتفاق سے میری باری ہے، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا اندر، اس لیے کوئی ترتیب بتاؤ مجھے کہ میرا یہ ٹینشن کم ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے سوچنا تو دو، نہیں بہن جی کا جلدی سوچو جلدی سوچو۔ حضرت عائشہ نے بھی کہا ام سلمہ کے بعد سوچ جاتی کہ تم تو وہ ٹولی میں ہو نا، ان سے پوچھو، کچھ نہیں کہا لیکن سوچنے دو، مجھے سوچنے دو سوچنے دو۔ اب حضرت صفیہ ان کو، یہ حضرت صفیہ جو کہ بہت خوبصورت ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھی۔ یہ جو گوریاں ہوتی ہیں نا، گوریاں دنیا کے اندر گورے لوگ، یہ وہ نسل سے تھی حضرت صفیہ، بہت خوبصورت تھی، اٹھنی بھی ان کی خوبصورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیار بھی تھا ان سے۔ تو چنانچہ حضرت عائشہ نے کہا مجھے سوچنے تو مزاج میں تھوڑی سی تیزی تھی حضرت صفیہ کے، یہ میں نے بہن جی سورج غروب ہونے میں 2 گھنٹے رہ گئے، جہاں سورج غروب ہوگا تو مجھے جانا پڑے گا اندر، تو مسئلہ وہی اور میری وجہ سے ٹھہرے ہیں یہاں۔ تو عائشہ نے کہا مجھے تھوڑا سوچنے دو۔ تو صفیہ نے کہا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اگر آپ قبول کریں تو عائشہ نے کہا کہو، یہ میری رائے یہ ہے کہ آج کی جو باری ہے میں آپ کو ہدیہ کروں اور تم کو ہدیہ کرنے ہوئے اس شرط پر کہ اندر جا کر میری میٹر ذرا سلجھا دینا۔ ارے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ممرا والوں کو؟ اندر جا کر میری میٹر سلجھا دینا، یعنی حضور کو خوش کر دینا۔ حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھا۔ حضرت عائشہ سے کہتی تھی میں تو چانس گنتی تھی کہ تو رات مجھے مل جائے۔ اب حضرت عائشہ نے داخل ہوئی کپڑے وغیرہ بدل کر، تو آپ نے فرمایا اویس، ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ سنت ہے لیکن دھمال والا نہیں۔ تو حضور کا حضرت عائشہ کا نام تھا عائشہ، تو حضور پیار میں کہتے تھے اویس، کبھی پیار میں کہتے تھے عائش، کبھی پیار میں کہتے تھے حمیرہ، کبھی پیار میں کہتے تھے صدیقہ، کبھی پیار میں کہتے تھے عفیفہ۔ نام ان کے یہ نہیں تھے، نام تھا عائشہ لیکن پیار میں کہتے تھے۔ جب حضرت عائشہ آئی تو اس نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہا ارے اویس آج تمہاری باری تو نہیں ہے، تم کیسے آ گئی؟ یہ آج تو باری صفیہ کی ہے، تم کیسے آ گئی؟ تو عائشہ نے کہا کہ حضرت یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے دے، مجھے صفیہ نے اجازت دی۔ حضرت عائشہ کہتی تھی حضور کے اتنے اونچے اخلاق تھے کہ میں پوری رات رہی اور ایک تذکرہ بھی حضور نے حضرت صفیہ کا نہیں کیا، حالانکہ کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، سارا قافلہ ٹھہر گیا، حضور خود ٹھہر گئے، پروگرام آگے پیچھے ہوا، نبی کا پروگرام آگے پیچھے ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بات بھی حضرت صفیہ کے خلاف حضور کی زبان سے نہیں نکلی، آج ایسا ہو گیا، آج ہم کو خدا نہ کرتے ایسی بات ہو تو پہلے گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، جیو تھا۔ ایک جملہ عائشہ کہتی تھی، ایک جملہ بھی حضور کی زبان سے نہیں نکلا، بس پوری رات گزر گئی۔ اب مقام ابا کا سفر ہے، تیاری تو آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ساری ماؤں کو جمع کر لیتے تھے، پوچھتے تھے بھائی آگے کا سفر ہے، کسی کو کوئی ضرورت ہو، کسی کو کوئی کام ہو، تو سب آ گئے۔ جب سب آ گئے تو صفیہ بھی آ گئی۔ اب تو صفیہ جو پیچھے بیٹھی، کیوں پیچھے بیٹھی؟
ان کا وہ اونٹنی کا قصہ اب نے بتایا صفیہ پیچھے کیوں بیٹھی ہے, آگے آ جاؤ, دل لگی صفیہ آگے آ جاؤ, آگے آ گئی. حضور نے کیا ماؤں کے درمیان کہا کہ بھئی یہ ہے کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا, خراب ہو گیا, پتہ نہیں نظر لگ گئی, اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ کوئی اونٹنی اس کو دے دے. اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ زینب کے پاس اونٹنیاں بہت ہیں, حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ زینب کے پاس اونٹنیاں بہت ہیں, ایک اونٹنی دے دے صفیہ کو, مکہ مکرمہ جا کر اونٹنی واپس کر دیں گے, وہاں اونٹنیاں بہت مل جائیں گی. حضرت زینب کی زبان کو اتنا جملہ نکل گیا, واہ میں یہودیہ کو کیوں دوں, یہ یہودی نسل سے تھی نا, ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی, تو یہود وہیں سے چلے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام ہارون میں یہودیہ کو بات ماں ایسا کہتی تھی کہ صفیہ سے تو ساری میٹر ہٹی, اب زینب پر آ گیا. اب اتنی بڑی بات ہنس کے سفر میں حضرت زینب نے کہہ دی, حضور خاموش ہو گئے, ایک جملہ بھی حضور نے بولے نہیں, ایک جملہ. حضرت زینب کی باری آتی, حضرت زینب بھی آتی, حضرت عائشہ کی باری آتی, حضرت عائشہ بھی آتی. پھر حضرت صفیہ نے حضرت عائشہ سے چپکے سے پوچھا, بہن کہتی تھی, امی نہیں کہتی تھی, یہ تو ساری امہات المؤمنین ہے نا بہن. تو حضرت عائشہ یہ کم عمر کی تھی, حضرت فاطمہ بڑی, حضرت عائشہ چھوٹی. یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عائشہ جو ہے بہت کم عمر کی تھی. تو اسے فرمایا کہ بہن تو میرے بارے میں کوئی بات, یہ تو نام بھی مت لے اپنا, خاموش رہنا, ساری تیری میٹر گئی. اب یہ سارا جو پرنالا زینب پر آ گیا, یہ سارا پرنالا کہاں آیا, زینب پر. اب حضرت زینب آئی حضرت عائشہ کے پاس, یوں فرمایا کہ ماں میرا ہی مسئلہ حل کر دو بھائی, بہن جی میرا مسئلہ بھی حل کرو. حضرت عائشہ نے کیا کہا, تیرا مسئلہ حل کرنا ہے خاموش رہنا, صفائی مسئلہ, یہ اصول ہے خاموش رہنا. میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ آئے خاموش رہنا, جتنا بولو گے اتنا الجھو گے, جتنا بولو گے اتنا الجھو گے, تو خاموش رہے گی آٹومیٹک یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اگر بولے گی, پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مریم سے بھی کہا تھا خاموش رہنا, حضرت مریم سے کہا تھا کہ خاموش رہنا. یہ پہلے بچہ کہاں سے لائی تھی, یہ شادی تو ہوئی نہیں ہے, اللہ نے کہا خاموش رہنا. یہ تم ممرا والے جو ان سے بھی کہتا ہوں اپنے زبان کی حفاظت کرو, مشورے میں دل کی صفائی کے ساتھ بیٹھے. حضرت زینب کہتی تھی کہ یہ قصہ ہوا 25 ذی قعدہ کو, یعنی حشر قریب آ رہا ہے نا, 29 ذی قعدہ 25, یعنی تاریخ تو مجھے پوری یاد نہیں. مکہ مکرمہ گئے, وہاں پھر مینا گئے, مینا میں جا کر سانپ کا قصہ ہوا, عبداللہ ابن مسعود کا قصہ ہوا, پھر عرفات گئے, ماں اٹھنے کا قصہ ہوا, دودھ پینے کا قصہ ہوا. میں نے کہا کہ حضور کا حجت الوداع اگر مجھے بیان کرنا ہو تو 1 مہینہ آپ کے پاس مجھے آنا پڑے گا 1 گھنٹہ بیان کرنے کے لیے. اتنی تفصیلیں, یہ سارے قصے ہوئے. حضرت زینب کہتے تھے میں خاموشی کے ساتھ رہی, اللہ کا شکر ایسا ہوا کہ میری خاموشی میں اللہ کی مدد میں نے دیکھی کہ حضور آٹومیٹک خوش ہو گئے اور آٹومیٹک میرے پاس آ گئے. ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ کو خاموشی پسند ہے, اللہ کو خاموشی پسند ہے. اور میرے والد کی بات یاد رکھنا, کیا جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے, یہود نصارہ نہیں جائیں گے, مجوسی نہیں جائیں گے, وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوڑتا. ابا کہتے تھے کہ تمہارے ذریعے سے اگر کسی کو ہدایت مل جائے یہ تمہارے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے, میری وجہ سے اگر کسی کو ہدایت ملے یہ میرے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. میں اچھا ہوں کہ نہیں ہوں وہ اللہ بتائے گا. پھر ابا کہتے تھے ہدایت تو جو کبھی کبھی شیطان بھی اچھا کام کر لیتا ہے. میں ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا کون تھا؟ شیطان تھا. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا کون تھا؟ تو شیطان تھا. شیطان نے سکھائی. حضور نے فرمایا کہ کم بخت جھوٹا ہے, بات صحیح کہہ گیا ہے, جھوٹا ہو لیکن بات صحیح کہہ گیا. اس لیے 3 نصیحتیں یاد رکھنا. کتنی نصیحتیں بھائی؟ اپنی زبان کی حفاظت, دوسرا اخلاق اچھے, اور دل پاک صاف, قلب سلیم, اللہ سے مانگو. اور آج میں ممرا والوں کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے بھائی؟
صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا نا، تو ان کی ماں ایک وظیفہ کرتی 313 والا۔ صلاح الدین ایوبی بھی قصہ لمبا ہے لیکن پورا کر لوں، کہاں سننے ملے گا تم کو یہ قصہ۔ نور الدین زنگی تھے، مصر کے بادشاہ تھے، بہت اچھے آدمی تھے، شیخ نے بھی ان کے تذکرہ فضل اعمال اور فضل حج وغیرہ میں کیا ہے۔ تو نور الدین زنگی ایک دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری خواہش یہ ہے کہ تو نے مجھے بادشاہ دی ہے، حکومت دی ہے، میں بیت المقدس فتح کروں، یہ ان کی اندر کی تمنا تھی۔ تو انہوں نے ساری دنیا سے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا حکیم اور کہا مجھے ایسا خزینہ دو کہ میں کئی دنوں تک زندہ رہوں، دوڑوں بھاگوں محنت کروں، بیت المقدس فتح کروں، یہ ان کی تمنا تھی۔ خیر حکیموں نے خزینے دیے تو 15 سال کے نوجوان ہو گئے، 15 سال کے نوجوان ہو گئے تو بیویوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے شادیاں کرنی شروع کر دی نور الدین زنگی نے۔ تو بیوی والا مزہ تو مل گیا ان کو، لیکن کمزور ہونے شروع ہوئے۔ وہ خمیرے ایسے تھے کہ ان کا پاخانہ بند ہو گیا، جس کو کہتے ہیں کہ تو یعنی ایک جگہ ٹھیک ہو گئی تو دوسری جگہ گڑبڑ ہوئی۔ تو نور الدین زنگی کا موت کا وقت آیا، موت کا وقت جب آیا تو یہ صلاح الدین ایوبی کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، خاص آدمی۔ اور صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ بھائی میرا تو ارادہ تھا بیت المقدس فتح کرنے کا، اب تو میں جا رہا ہوں، میری تمنا تو پوری ہوئی نہیں، کیا ہوگا؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا فکر نہ کرو، آپ کو دفنانے کے بعد میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، یہ صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی جو تھے یہ ان کے والد کا قصہ ہوا تھا، ان کے والد رؤسا میں سے شہزادے، یہ شادی نہیں کرتے تھے صلاح الدین ایوبی کے والد۔ لوگ کہتے تھے خاندان کے لوگ ارے بھی جوان ہو، پیسہ بھی ہے، بنگلے بھی ہے، شادی کرو شادی کرو۔ صلاح الدین ایوبی کہتے تھے مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو میری انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ ان کے والد کہتے تھے صلاح الدین ایوبی کے ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو جو میری انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ تو سارے خاندان والے ہنستے تھے کہ ارے پاگل ہو گیا ہے، ایسی لڑکی کہاں سے ملے گی تجھے جو تیری انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے؟ میں مجھے تو ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ تو چونکہ شاہی لوگ تھے یہ، ان کے پاس مال بہت تھا، تو صلاح الدین ایوبی کے والد کہتے تھے میں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ مجھے دے گا، شادی نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایک پیر تھے، چھوٹے سے مسجد تھی، روزانہ عصر کے وقت وہاں پہنچ جاتے تھے صلاح الدین ایوبی کے والد، اور عصر وہاں پڑھتے تھے، مغرب وہاں پڑھتے تھے، عشاء وہاں پڑھتے تھے، کچھ فروٹ کچھ کھانا کچھ پیسے ان کے پیر کے لیے لے جاتے تھے۔ وہ پیر ایسے گاؤں میں رہتے تھے کہ سب فقیر، اور فقیر بھی ایسے مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، کچھ کھانا پینا نہیں، اندھیرا گاؤں کے اندر۔ یہ پیر وہاں رہتے تھے، چونکہ یہ صلاح الدین ایوبی کے والد مالدار تھے تو ان فقیروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کھانا پینا فروٹ وغیرہ لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پیر اور یہ صلاح الدین ایوبی کے والد یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک لڑکی ہے اس گاؤں کی غریب لڑکی، کپڑے پھٹے ہوئے، اور اس نے کہا کہ حضرت جی میں نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ بتاؤ کیا شرط ہے؟ ایسا شوہر مجھے چاہیے جو میری انگلی پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے۔ ہو گیا، ممرا والے سب بالغ ایسے ہوشیار ہے۔ تو لڑکی نے کہا، جب لڑکے نے کہا تو پیر کو تو معلوم ہی تھا کہ یہ ایسی بیوی ڈھونڈتا ہے، تو پیر نے کہا ارے یہ جو ہے نا یہ صلاح الدین ایوبی تو باتیں پیدا ہوئے، یہ جو بیٹھا ہے نا شہزادہ یہ بھی ایسی لڑکی ڈھونڈتا ہے اور تم بھی ایسے شوہر ڈھونڈتے، تو نکاح کر لو۔ تو دونوں کا نکاح کرا دیا، نکاح ہو گیا۔ اس سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئی۔ ماں دیندار تھی، باپ کا جو ہے باپ بھی دیندار تھے، مال ان کو جو ملا وہ باپ کے راستے سے ملا، ماں تو غریب تھی، باپ بہت مال ملا ان کو۔ اب نور الدین زنگی کا جب انتقال ہوا تو نور الدین زنگی کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، تو صلاح الدین ایوبی کو کہہ رہے تھے صلاح الدین بیت المقدس، صلاح الدین بیت المقدس، نصیحت کر رہے، کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، صلاح الدین بیت المقدس، ان کے دل کے اندر ڈھسی ہوئی تھی جیسے طریقے سے فصل۔ خیر ان کا انتقال ہو گیا نور الدین زنگی کا۔ اب یہ آئے صلاح الدین ایوبی، انہوں نے تاریخ شروع کی، لوگوں کو سمجھایا، یہ ہوا۔ تو ان کی ماں جو ہے صلاح الدین ایوبی کی
یہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے ایک وظیفہ کرتی ہے، 313 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھتی ہے۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، روزانہ۔ تو اس کو کہتے ہیں وہ روزانہ پڑھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو راستے میں کوئی جن ملا، جن راہب جن کا انجان آدمی، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بیت المقدس عطا کرنا، نہیں ہوگا واپس جاؤ، کاغذ قلم لو۔ اس آدمی نے کہا فلاں سن چل لکھوایا، رجب کا مہینہ لکھو، آخری جمعہ، فلاں سن رجب کا مہینہ اور آخری جمعہ، یہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ جمعہ میں تم داخل ہوں گے، لیکن جمعہ کی نماز تم نہیں پڑھ سکو گے، اگلا جمعہ تم پڑھو، یعنی شعبان کا جمعہ پڑھو۔ یہ رجب کا جمعہ فتح ہو جائے گا، لیکن شعبان کا جمعہ پڑھو گے، لکھ لو برابر۔ کیا سمجھا بیٹا؟ وہ جیسا لکھو ہے ویسا لکھا انہوں نے۔ خیر وہ چلا گیا، چلا گیا تو اس کے بعد جو ہے ویسا ہی ہوا جیسا لکھوایا لکھا۔ اس زمانے میں ابن تیمیہ تھے اور ابن کثیر تھے۔ ابن تیمیہ کے تو بڑے شاگرد تھے، ابن قیم اور ابن کثیر، یہ بڑے شاگرد میں شمار ہوتے تھے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد ٹاپ 1 کے تھے، پہلے نمبر پر ابو یوسف تھے، 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک۔ کبھی یہ ٹاپ 1 ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، سب متفق ہو جاتے تھے تو امام صاحب جو فتوے کو لکھ لیتے تھے کہ بھی ٹھیک ہے سب متفق ہو گئی۔ تو ابن تیمیہ کے 2 شاگرد تھے، ایک ابن قیم اور ابن کثیر۔ ابن کثیر کو سب جانتے ہیں، یہ تفسیر ابن کثیر ہمارے بیان میں بار بار میں حوالے دیتا ہوں، تفسیر ابن کثیر درس قرآن ہمارا چلتا ہے اس میں۔ تو سب کے سامنے ابن کثیر نے پوچھا، اللہ ابن کثیر نے، کہ حضرت کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بیت المقدس والا قصہ تو آپ کو پتا ہے کہ کیسا ہوا، کہ جیسا اس آدمی نے کہا اسی طریقے سے فتح ہوا، کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ابن تیمیہ نے کیا خاموش رہو، بولو مت۔ یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو چلتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زبان سے کوئی چیز نکل جاتی ہے اور اللہ ایسا کر دیتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ نے جواب دیا۔ ابن تیمیہ کا جواب یعنی 100 مولانا تھانوی جمع ہو جاوے اتنا علم تھا ان کے پاس۔ حرم شریف میں ابھی جب بھی آپ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرم لے جائے، خطبہ جب دیتے ہیں یہ ائمہ تو بار بار جملہ کہتے ہیں، قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، قال شیخ الاسلام ابن قیم، قال شیخ الاسلام ابن قیم۔ بڑے لوگوں میں تو انہوں نے کہا خاموش رہو، یہ اللہ کے لشکر ہیں، دنیا میں اللہ کے لشکر ایسے چلتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زبان سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے، اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ وہ ان لوگوں میں سزا کون تھا کیا تھا وہ تحقیق میں مت پڑھو، لیکن ہوگا بھائی چلو ویسا ہی ہوا جیسا اس نے کہا تھا۔ اب یہ اتنی کثیر یہ صلاح الدین ایوبی بڑھ رہے تھے، فوجیں پیچھے آ رہی تھی، تو اپنی ماں کو کہہ رہے تھے ماں میں ہار رہا ہوں، تو ماں کہتی تھی مجھے رات کو پتہ چل گیا تو ہار رہا ہے۔ رات کو روزانہ میری رات 100 عورتیں آتی تھی تہجد پڑھنے کے لیے، رات کو 50 آئی، میں سمجھ گئی کہ اللہ کی مدد اٹھ رہی ہے، میں 313 مرتبہ کا وظیفہ اور کرواتی ہوں، وہ کرواتی رہی یہاں تک کہ بیت المقدس فتح ہوا۔ اس تاریخ پر فتح ہوا جس تاریخ کو کہی تھی اس آدمی نے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکے، وجہ کیا بنی جمعہ کی نماز نہ پڑھنے کی؟ وہ دروازے جو کھولے تو 30,000 خنزیر بندے ہوئے تھے، 30,000۔ وہ 30,000 خنزیر کو نکالتے مارتے صاف کرتے ان کو زہر پڑنی پڑی ان لوگوں کو، قافلے کو۔ پھر اگلا جمعہ جو آیا شعبان کا، اس میں جو ہے وہاں خطبہ دیا گیا اور وہ چیزیں بھی چلی تو 313 مرتبہ کا میں وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کو تو کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، اور چپ کے کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، اللہ کو تو سب معلوم ہے تمہارے دل میں کیا ہے میرے دل میں کیا ہے۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو زندگی بھر، اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دو زندگی بھر، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دو زندگی بھر۔ استغفار شارٹ پڑھو،
اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، درود شریف شو، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یا اور کچھ آپ کو یاد ہے۔ اور سورہ اخلاص کو تو شارٹ نہیں کر سکتے آپ، وہ تو پوری پڑھنی پڑے گی۔ 313 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت میں ہمارے لیے 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے بنگلے بھائی؟ اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں۔ دنیا میں اگر 2 فلیٹ آپ انکم ٹیکس والے میسج کرتے نہیں کرتے، ایسا کا حساب کتاب بتاؤ۔ 313 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے تو 31 بنگلے جنت میں تیار۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں تیرے لیے ایک محل تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور جنت میں محل تیار ہو جائے گا؟ حضرت بہت سستا سودا ہے، میں تو بہت بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنی طاقت تو بنا، تو بناتے بناتے تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو 313 مرتبہ اگر پڑھو، 313 مرتبہ کیوں پڑھوا رہا ہوں بتاؤ بھائی؟ یہ بدرین کی تعداد ہے، اس تعداد میں بھی کرنٹ ہے، اس میں بھی کرنٹ ہے، یہ سمجھنا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس میں بھی اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، اسی لیے وہاں بھیجا تھا ان کو۔ تو 31 بنگلے تیار، 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اللہ اس سے محبت کرے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے، بیٹا یونس رات کو نیند نہ آئے نا تو 5 6 7 8 بنگلے بنا دینے کی، سمجھے نہیں سمجھے؟ دن نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں لے رہا ہے آدمی، یہ کر سورہ اخلاص پڑھتے رہنے کا، بنگلے بھی تیار ہو جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی۔ یہ ابا کہتے تھے۔ ابا کہتے تھے کہیں پر بھی بیان کے لیے میں جاتا ہوں تو میں کسی سے بات نہیں کرتا، تو چلتے چلتے بنگلے سے بناتے بناتے پہنچتا ہوں، اور وہاں پہنچ کر جو ہے سلام کر کے بیٹھ جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری بات میں اثر ڈالتا ہے۔ یہ آپ کو بھی میری طرف سے ہدیہ ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ میں نے جب سے بیان کرنا شروع کیا تو ہماری شکاگو کی ایک ڈاکٹر نہیں ہے، اس کا مجھے فون آیا کہ حضرت جب سے آپ نے مجھے یہ بیان میں سنا میں یوٹیوب پر وغیرہ، میں نے پڑھنا شروع کیا 10 لاکھ مرتبہ میں نے پڑھا۔ کتنے مرتبہ بھائی؟ 5 لاکھ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا۔ میں نے کہا جزاک اللہ بھائی، ایسے ہدیے کی ہمیں ضرورت ہے۔ 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ میں نے کہا بہت مبارک۔ تو مولانا یہ بتائیے کہ بنگلے ملیں گے مجھے؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تمہیں بنگلے دے گا۔ حدیث صحیح ہے مسند احمد۔ تو اس نے کہا مولانا ٹھیک ہے، بنگلے تو میرے پکے ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ بنگلے کریں گے کیا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا کہ اتنے زیادہ بنگلے کریں گے کیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا جنت میں جب جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے، جنت میں جب جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے، ملیں گے صحیح۔ اور میں نے کہا آپ کو مینٹین بھی نہیں کرنا، کوئی سنبھالنا بھی نہیں ہے، وہ فرشتے ہی مینٹین کرنا۔ بولا نا الیکٹرک بل تو نہیں آئے گا؟ میں نے کہا کچھ نہیں آئے گا، کوئی ٹینشن نہیں، خالی تمہارے بھائی ابا کہتے تھے کہ جنت میں بیٹا بنگلے بنائے گا، حشر کے میدان میں اگر خدا نہ خاصا کچھ گڑبڑ بھی ہوئی تو اللہ کو کہہ سکتے ہیں اللہ پاک میری پراپرٹی تو یہاں پر ہے، سمجھ گئے؟ ممرا نے بہت پراپرٹی بنا لی، اب جنت کی پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ؟ اس لیے اور اچھا اس کی حدیث بھی بہت ہے۔ ایک حدیث کی اگر بات ختم کروں، معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری ایک صحابی، یہ تبوک میں جا نہیں سکے، بیمار تھے، بیماری لگ گئی تھی ان کو۔ جب صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری مدینہ میں تھے، بیمار ہو گئے، موت کا وقت قریب آیا، بلکہ انتقال بھی ہو گیا۔ وہاں حضرت جبریل تبوک آئے اور حضور سے کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری ان کا انتقال مدینہ میں ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ان کی جنازے کی نماز مدینہ میں پڑھیں یا ان کی لاش لے کر یہاں آئیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، انہیں غسل دے دو، فرشتے نے انہیں غسل دو، اور وہ لاش لے کر تبوک آئے۔ 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے تبوک۔ ہمارے سفرنامہ ہوتے رہتے ہیں، جب جاتے ہیں تو پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں جب وہ 700 کلومیٹر سارے فرشتے لے کر آئے ان کو،
حضور نے جنازے کی نماز پڑھی. پھر جبریل نے پوچھا کہ حضرت تبوک میں دفن کر دیں یا بقیع میں لے جائیں؟ آپ نے بولا نہیں انہیں بقیع میں لے جاؤ، وہاں دفن کرو. صحابہ وہ فرشتے لے گئے، وہاں دفن کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا اتنا اعزاز کیوں ملا؟ یہ آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، اس کو اتنا اعزاز کیوں ملا؟ حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا کہ حضرت اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، یہ سورہ اخلاص اٹھتے بیٹھتے بہت پڑھتا تھا. اتنی جاندار چیزیں سورہ اخلاص کی برکت ہے کہ جو اللہ نے اتنا اعزاز دیا. تو آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ. 313 سے بھی زیادہ ہو جاوے تو حرج نہیں ہے، 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے. موٹر سائیکل چلاتے چلاتے پڑھ لیا، مائیں بہنیں جو روٹیاں بناتے بناتے پڑھ لیا، چائے بناتے بناتے پڑھ لیا، اور جو اپنے مسجد میں آتے آتے پڑھ لیا. میں جو ہے ہمارے گھر سے مہندی والی مسجد میں پیدل جاتا ہوں، اپنے بنگلے بناتے بناتے جاتا ہوں الحمدللہ. ابا فرماتے تھے میں ہی بنگلے بنا، تو صحیح حدیث ہے، اس لیے آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ کئی لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوگی. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور کے پاس، اور ابو ذر غفاری جب بیٹھے ہوئے تو حضور حضرت جبریل آئے. اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا یہ ابو ذر ہیں؟ آپ نے فرمایا نام یہ ابو ذر ہیں. لیکن جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا آسمان والے مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں. دیکھ کیسے؟ ان کے اندر 2 عادتیں ہیں. ایک عادت ہے کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں، دوسری عادت یہ ہے سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں. اب تو پکی ہو گئی بھائی. ایک صحابی بہت پڑھتے تھے تو حضور نے پوچھا بھی بہت کیوں پڑھتے ہو؟ ارے مجھے بہت پسند ہے. جب سورہ اخلاص نازل ہوئی ہے آسمانوں سے تو سارے فرشتے نے کہا جبریل کیا لے کے جا رہے ہو؟ جبریل کیا لے کے جا رہے ہو؟ جبریل کیا لے کے جا رہے ہو؟ دھوم دھام کے ساتھ. تو حضرت جبریل نے کہا یہ تمہارے رب کا نسب نامہ ہے. مکہ والوں نے پوچھا تھا محمد میرا نسب نامہ یہ، اس کا نسب نامہ یہ، اس کا نسب نامہ یہ، آپ کا نسب نامہ یہ، تمہارے رب کا نسب نامہ کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ اتاری قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ وظیفہ پکا ہو گیا بھائی، پڑھو گے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟ آپ کے یہاں اجتماع ہو رہا ہے، کہاں جھولیا میں ہو رہا ہے؟ جھولیا میں ہمارے یہاں اجتماع ہو رہا ہے. سارے ماشاءاللہ حضرات آ رہے ہیں، وہاں سے ہمیں جماعتوں کی ضرورت ہے. اب بتاؤ کون کون نکلے گا وہاں سے؟ کتنے جماعتیں دو گے؟ کتنے افراد نکلیں گے؟ یہ بتاؤ نام لکھو بھائی. بتا جب وہ کھڑے ہوئے. اسرار بھائی ماشاء اللہ اللہ قبول کرے. بتائیں پہلے نام تازہ کریں. آدھے شریف میں آ رہے ہو بتائیں. اسلم بھائی ہاں بلال مسجد اللہ قبول فرمائے. بتائے سب ساتھی بتائے. جن کے ارادے ہوئے بتائے. شیخ چاند مسجد صاحب کیا نام؟ جعفر عائشہ مسجد ماشاء اللہ. بتا بھائی کھڑے ہو کے بتا ہمت کر کے. ریاض بھائی عمر مسجد کون سی مسجد؟ عمر ماشاء اللہ. حنیف بھائی عمر مسجد ماشاء اللہ ہمارے امین تو بڑے چلو گے. اللہ ان کی جان میں مال میں ایمان میں آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. آمین. بتا دو باہر سے پتا ہے لکھنے والا ہے باہر. بتا ہمت کرے. 4 مہینے کے لیے نکلنا ہے. اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. مجھ سے اللہ مانگنا ہے. اللہ سے ہمت کر کے بتاؤ. اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. اور بتاؤ حافظ عبدالحمید حافظ عبدالحمید صاحب اللہ قبول فرمائے. بتا بھائی اور بتائیں. بہت سے ساتھی بھی نام ہے ہر مسجد سے. شملہ پارک سے بھی نام ہے, مینار سے بھی ہے, بلال سے اور ہے, بتا بھی صفا سے ہے, دوستی سے ہے,
بتائے سب بتائیں. مسجد رحمہ والے بتائیں. رحمہ والے ہے بھائی 1 نمبر ہلکا. 1 نمبر ہلکا ہے. ڈاکٹر کیا نام تمہارا؟ محمد صاحب. آ گئی ہے. مزدوری آ گئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بتائیں بتائیں اور بتائیں. بتائیں ہمت کر کے بتائیں بھائی. یہ لے لو. نہیں آپ بتائیں ہمت کرے. بہت سارے ساتھی کے نام پر جائے. ماشاء اللہ بہت سارے ساتھی کے نام ہے. تھوڑا ہمت کرے ان شاء اللہ. عبدالرحمان ہے سنگا پاس کے جہاں کے ساتھیوں اپنے ساتھیوں کو کھڑا کرے بھائی ہمت کر کے تاکہ ان کا نام تازہ ہو جائے. بتا ہمت کریں. بھائی نام لکھا ہے. دارو فرا جتنے امرت نگر سے پٹیل صاحب والی جماعت تیار ہے. 14 نام ان کے پکے ہیں ماشاء اللہ. وہ سفر میں گئے. کل آئیں گے انشاءاللہ. کہاں گئے ہو؟ وہ ان کے گاؤں گئے. چل کل آئے. پٹیل صاحب کی جماعت تیار ہے. بتائیں اور کہاں سے. اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. باہر والے بتائیں. 1 نمبر ہلکے والے بتائیں. 2 نمبر والے بتائیں. 2 نمبر سے اور بھی نام ہے پٹیل صاحب. میرا نام پٹیل صاحب. تیار ان شاء اللہ. اللہ قبول ہوئے. اس کی دعا میں اللہ آسان ہوئے. اسی کا اس آسان فرمائیں. بتائیں بھی اور بتائیں. بڑے اچھے لوگ ہیں ممرا والے ماشاء اللہ. بہت اچھے لوگ. مولانا عبدالعزیز کا نام رحمہ کی. رحمہ والے ہے بھائی. مسجد رحمہ 1 نمبر ہلکا. نور الحق جناب ہے. ہاں جی حاضرہ کے بھی ساتھی ہے. عمار کے ساتھی ہے. بتا ہمت کریں. کوئی بول آپ لکھو. نام بتاؤ. اسماعیل بھائی. اسماعیل کون سی مسجد؟ اچھا اشرف بھائی کے والد صاحب. اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں. بتا ہمت کرے. سب کو ضرورت ہے. سب کے پاس وقت ہے. سب نکل سکتے ہیں. گرین پاس سے قاسم صاحب. صابر بھائی سیلکو والے. اللہ قبول فرمائے. بتا بھی. عمار سے وہ نوشاد گوڑ والے ہے کیا؟ گاؤں کا ہے. ان کا بھی رہتا ہے انشاءاللہ. اور بتائیں. اور فرما اور فرما اور فرما. بہت اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ. بتا بھائی. کھانا راوڑ سے بھی ہے. 1 تاریخ جماعت نکلنے والے تاکہ عید دیا ہوں. 4 مہینے کی جماعت ہے. اجتماع 15-16 ہے. جماعت 1 تاریخ سے نکلے گی انشاءاللہ تاکہ عید گھر پہ ہو. ابھی موقع ہے. ساتھی اللہ سے مانگے اور انشاءاللہ ہمت کرے. اور مسجد عمر سے شادی ہو رہے نا حافظ صاحب. حاجی صاحب کیا نام ہے؟ حاجی فضل صاحب. مسجد عمر. ناصر بھائی کو شادی دو. روسا جامع مسجد. بتا بھائی. فکر کریں گے تو ہوگا. اللہ اختیار کھولیں گے انشاءاللہ. پورا ممبئی شہر کے ساتھی ہے ماشاء اللہ. بتائیں. بتا بھی دعا کرنے تو جلدی بتا. اذان کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. پچھلے دن میں آ رہا ہے. ابھی کھڑا ہو جائے. شہر مسجد سے کیا نام؟ فیصل بھائی. اللہ قبول فرمائے. مسجد شہر نہیں بنی ہے. اس کے بائی پاس کے پاس. اس کے ٹاور کے پاس. اور بتائیں بھائی. سوچ کو بتا. ہمت کر کے بتائیں. بہت سارے ساتھی کا نام باقی ہے ابھی. صدیقی ایسے کچھ ہے کیا؟ بولے کیا نام ان کا؟ اجمل بھائی. اور بتا ہمت کریں. آج ایک نیت یہ کرے کہ محنت کریں گے انشاءاللہ. ابھی ٹائم باقی ہے. اللہ سے مانگیں گے پھر دکھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. 1 تاریخ جماعت نکلے اس سے پہلے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ساتھ میں آئیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس. اعلان کر دو. بھائی یہ جو جماعت میں جانے والے ساتھی ہیں
ان کا اتوار کے دن نور العلوم میں اثر کے بعد مغرب سے عشاء تک جوڑ رکھا گیا ہے کھانے کی دعوت کے ساتھ. تو اس کے لیے اثر سے عشاء نور العلوم دار خلا کے سامنے مدرسہ ہے. کوئی صاحب کا کل آ جائیں گے ویسے ان شاء اللہ. جن کے نام آئے ہیں وہ بھی آئے اور جن کے نام پہلے آئے تھے وہ بھی آئے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ترتیب بنا دے. چاہتے وہ لے کر کے آئے وہ خدمت کا بھی معاملہ ہے. یہ بھی اراد ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہر ہفتے مرکز آیا کریے. ہاں بھائی دیکھو ہر ہفتے یہاں تو اپنا سب گزارے کا ہوتا ہے. ماشاء اللہ کتنا بڑا مجمع ہے. اب ہر ہفتے آیا کرو یہاں جو سب گزاری کرو, اللہ رسول کی بات سنو. میں نے 3 باتیں کہی ہیں: اخلاق, اپنی زبان کی حفاظت اور اپنا دل پاک صاف رکھو. حالات آئے خاموش ہو جاؤ, بولو مت جاؤ اور اللہ کے احکامات پورے کرتے رہو. کرو گے انشاءاللہ. اور 313 سمجھ گئے؟ ہاں بس آپ اگر 313 لکھو گے, پھر 313 لکھو گے, پھر 313 لکھو گے, اتنا بھی لکھ کر اپنے بات رکھو گے تو کرنٹ آئے گا. ایسے زبردستی دے رہا ہوں آپ کو میں. اور دوسرے اخلاق پڑھو گے تو اور کریں. پکی بات ہے, بنگلے بہت ملیں گے انشاءاللہ. بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ بھائی. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ لک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے ممرہ والوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی عورتوں کو قبول فرما, ان کے بچوں کو قبول فرما, ان کے بیٹے بیٹیوں کو قبول فرما, ان کے چھوٹے بڑوں کو قبول فرما, ان کے کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما, ان کی زمینوں میں برکت کا معاملہ فرما. اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا انتظام فرما. جو بے اولاد ہو نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں, ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے خوبصورت پردے والے, اے خوبصورت چادر والے, ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما, ہمیں اولو الالباب میں شامل فرما, ہمیں اولو النہا میں شامل فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی پریشانیوں کو دور فرما, اس کی ساری حاجات کے غیر سے تکفل فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں ممرہ کی مسجد میں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے, ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے, کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. ہمارے دلوں میں تیری محبت کا نور داخل فرما دے, تیری محبت کا نور داخل فرما دے. ہمارے اس مجمع کو قبول فرما. اے اللہ یہاں بیان کرنے کو قبول فرما. پورے ممرہ کے ایک ایک بچے کو قبول فرما, ایک ایک عید کو قبول فرما. اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما. اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس کے جو فرشتے ہیں
یہ آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما لے۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ تو اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا؟ اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا؟ بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیواہیں ہو رہی ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے غضب کے دروازوں کو بند فرما۔ اے اللہ جتنے بھی چودھری اس امت کو پریشان کر رہے ہیں، قارون کو فرعون سے ٹکرا دے، فرعون کو حامان سے ٹکرا دے، حامان کو ابو جہل سے ٹکرا دے، ابو جہل کو ابو لہب سے ٹکرا دے، اور فرعون کو قارون سے ٹکرا دے، شداد کو نمرود سے ٹکرا دے، اور ان کو تو ہلاک فرما۔ اے اللہ اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک۔ اے اللہ مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں یہ بھی جمع ہوئی ہیں، ان کی جائز مرادوں کو بھی پوری فرما، ہمارے بھائیوں کے جائز مرادوں کو بھی پوری فرما۔ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں قرآن کا خادم بنا دے، ہمیں حدیث کا خادم بنا دے، ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے۔ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حلال حرام بستروں سے حفاظت فرما، حرام بستروں سے حفاظت فرما، حرام بستروں سے حفاظت فرما، اور حلال بستروں کا انتظام فرما، حلال بستروں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جائز مراد ہو، عافیت تم کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما دے، اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں دیکھو میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دیں، مسافہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔